السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نازیہ رضا کا پڑھنے جا رہی ہوں، کس طرح چھوڑ دوں تمہیں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو لائک کر دے، کامنٹ کر دے، شیئر کر دے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ باجی 10 روپے تو اور دیں، جیل روڈ سے 10 ٹرن لگوا کے لے کر آئی ہیں۔ مانور کا دل چاہا کہ بھاٹی گیٹ کی گنبد اتار کر اس سے رکشے والے کے سر پہ دے مارے۔ تبھی بادشاہی مسجد کے گنبد سے اذان عصر کی صدائیں گونجی تھیں۔ کبوتروں کا ہول ایک ساتھ کسی سفر کو نکلا تھا اور دھندلا سا تھکا آسمان زرد سا ہوا تھا۔ 10 کیا میں تمہیں 2 روپے مزید نہ دوں؟ جو خواری تم نے ہماری کروائی ہے۔ تم تو موت کے کنویں میں رکشہ چلانے والے جانباز ہو بھائی۔ کیوں یہ اندرون لاہور میں رکشہ اڑاتے پھرتے ہو؟ یہ جو اڑن تشتری ہے نا تمہاری، کسی دن۔ سارا جمال نے اکتا کر رکشے والے کو 10 روپے دیے اور والٹ بیگ میں رکھتی پلٹی۔ بابر حمام کے برابر وہ سفید سیوک کھڑی تھی۔ سارا جمال کی ہر آہٹ بے آواز گونگی ہو گئی، ہر جنبش فالج زدہ دل وہ کسی سمندری گھاٹی میں جا گرا۔ میں نے کہا تھا کہ شیک پی لیتے ہیں، تب تو تمہیں مرگی پڑ رہی تھی۔ اور مانور صفدر نے شال کو ماتھے تک پھیلاتی کپ کپاتی سارا کو بغور دیکھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ مانور نے ہر طرف نظر گھمائی۔ سارا کے قدموں کی سستی کسی طور کم نہ ہوتی۔ وہ مغلوں کے بسائے محلوں میں قدم قدم چلتی، اونچے روشن 2 منزلہ گھر، لکڑی کی بنت کاری کی خوبصورت کھڑکیاں، بالکنیاں اور آگے کو نکلے چھجے، تنگ گلیوں میں سائیکلیں دوڑاتے بچے، کرکٹ کھیلتے نوجوان، پائپ لگاتے فرش دھوتی ایک عورت، دہلیز میں پیڑھی پہ بیٹھی لہسن چھیلتی عورت اور اپنا بچہ چپ کرواتی ہمسائے کی گفتگو، ڈونگے میں حلیم اور شاپر میں نان لیے موٹر سائیکل سے اترتا جوان، ریاضی کی جیومیٹری سے ڈیزائن والے سویٹر پہنے مسجد کو جاتے بزرگ، اور بھنا بھٹا بیچتا وہ ریڑی بان۔ سارا جمال نے ہر شے میں وسوسے کو پایا، خوف کو ڈھونڈا اور گھبراہٹ کو نگلا۔ نانور پہلی گلی میں کہیں مڑ گئی۔ سارا کا سفر گلی نمبر 3 تک تھا۔ رانا نور دین خان کی حویلی کا دیو ہیکل مقفل دروازہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ دل نے ایک ڈبکی کھائی۔ میں تمہیں جینے نہیں دوں گا اور اس کے لیے تم مرنا نہیں چاہو گی۔ اللہ کرے وہ مر جائے وہ، پانی سے آوازیں بلبلے بناتی۔ دیکھو میں مر رہا ہوں۔ وہ نیند سے سسکی۔ نکلو میرے گھر سے۔ اسے دھکا سا لگا تھا اور وہ پانی سے باہر حویلی کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ چوکور طرز پہ بنی حویلی میں سناٹا محسوس کی جانے والی پہلی چیز تھا۔ لوکارٹ کا درخت کیلولا کرتے خاندان کو تھپکیاں دیتا اور بوگن ویلیا تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود سے مزید پھول جھاڑتا، صحن بھرتا جاتا۔ سارا جمال کے قدموں کی سستی جیسے دہلیز سے ہی واپس مڑ گئی اور اب وہ اوجھل ہو جانے کی چاہ میں قدموں کو برگرفتار کر رہی تھی۔ برآمدے سے گزرتے اسے کئی آوازیں سنی، چائے کی پیالیوں کی کھنکھناہٹ، معروف اور اجالا کی کھلکھلاہٹ، بڑے ابا کے حقے کی گڑ گڑاہٹ۔ او کوئی پتہ کرو، کڑی ابھی تک گھر نہیں آئی۔ دادا مخصوص لاہوری انداز میں سب کو گھرکتے، وہ بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھتے، دائیں طرف مڑتی، کمرے میں آ کے وہ یوں سانس لیتی جیسے جنگ عظیم کا فوجی گھر واپس جا کر سانس لیتی جیسے جنگ عظیم کا فوجی گھر واپس لے کر جا پایا ہوگا۔ سالوں بعد کی اطمینان کی سانس۔ اسے شال اتاری، کھڑکی کھولی اور بستر پہ بے دم سے گری۔ جانے کتنے پہر گزرے، وہ بے سدھ لیٹی، کھڑکی سے اندر آتی آوازیں سنتی رہی، بلال کے بفرز دم سے بجتے، دیکھ تیرا کیا رنگ کر دیا ہے، خوشبو کا جھونکا تیرے سنگ کر دیا ہے۔ بدلے ہاس تم ہمیشہ سے تھیں، اب تو بے حس بھی ہو گئیں، معروف نے ٹھک سے دروازہ کھولتے کہا۔ پیچھے اجالا اور ماہم بھی تھیں۔ بلال کو تو بند کرواؤ۔ اجالا کی نازک مزاجی نے پہلا کام یہی کروایا کہ معروف کو کھڑکی سے تقریباً لٹک کر چیخنا پڑا۔ بلال بھائی، مغرب ہونے والی ہے اور میں کب تک دادا کی لاٹھی ان سے چھپا سکوں گی بھلا؟ تمہیں یہ فکر کیوں لاحق ہو گئی ہے کہ میں تمہارے ارطغرل دادا کی تلوار سے ڈرتا ہوں؟ بلال نے چمک کر جواب دیا تھا۔ ہاں، مگر لمحہ ضائع کیے بنا میوزک بند کر دیا تھا۔ اس مباحثے کے دوران سارا ماہم اور اجالا سے مل چکی تھی اور اب وہ ننھے موسیٰ کے بال بگاڑتی اسے بے تحاشا چوم رہی تھی۔ کڑھی معروف کھانا لائی تو وہ بدمزہ ہوئی۔ مہمان آئے ہیں، کچھ اچھا بنا لیتی۔ جانے کیوں یہ بات کسی کو دیکھے بنا مدھم آواز میں کی۔ مہمان؟ یہ دونوں؟ رہنے دو محترمہ، یہ فرمائشی ڈش ان دونوں کی ہی وجہ سے بنی ہے۔ اور وہ تیرا مہمان؟ وہ کہیں مدعو ہے، ورنہ پہلوان جی نے صبح سے پائے چڑھوا دینے تھے چولہے پہ۔
یہ معروف بھی ہر بات کا مفصل جواب دینا فرض سمجھتی ہے، جیسے وہاں کھڑے بیٹھے سب نے سارا کی جھکی نظروں اور خاموش زبان کا پاس رکھا تھا۔ مزید کوئی بات نہ ہوئی۔ تم لوگوں نے اچانک پروگرام بنا لیا تھا کیا؟ بتایا ہی نہیں، میں چھٹی کر لیتی۔ واش روم سے ہاتھ دھو کے نکلتی وہ سر جوڑے بیٹھی بہنوں سے کہتی، ہمارا خود بھی ارادہ نہ تھا، وہ تو گوہر کا صبح فون آیا تھا کہ لینے آئے گا، اس کی پروموشن ہوئی ہے نا، اور کوئی دوست بھی آنے والا ہے آج اس کا گھر۔ تو پھر سے خاموشی۔ تم لباس تبدیل کر لو، مہمان آئے تو نیچے آ جانا، ہم چلیں۔ امی سے گاجر کا حلوہ بنوانا ہے، صبح سے صبیحہ کو بلوا رکھا ہے، ابھی تک کام ختم نہیں ہوا۔ ہاں چلو، میں بھی آتی ہوں کچھ دیر میں۔ کمرہ خالی ہو گیا تھا، وہ کھڑکی میں بڑھتے اندھیرے کو دیکھتی رہی تا دیر۔ اس کے بال بہت خوبصورت ہے نا، اور ناک بھی کھلکھلاتی اور رونق بکھیرتی۔ اس مہمان لڑکی نے سارا کو دیکھ کر یہی کہا اور پھر سے معروف کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ سارا نے ترچھا ہو کر کھڑکی سے باہر کا اندھیرا ماپا۔ ہاں، کیسا گپ سا اندھیرا تھا۔ فروری کا آخر ہے مگر ابھی بھی موسم اچھا خاصا سرد ہے، یہ کھڑکی تو بند کر دو براہ مہربانی۔ برطانوی لب و لہجے میں انگریزی بولتی اس خوبصورت لڑکی نے معروف سے فرمائش کی۔ نہیں، میں پلیز، میرا دم گھٹتا ہے۔ سارا نے کی منت نے معروف کو زرد سا کیا۔ سارو جانتی ہے کہ میں کھڑکی بند نہ کروں گی، کیا اسے ہم پہ اعتبار نہیں رہا؟ معروف خاموش سی واپس جا بیٹھی، پھر وہ سب نیچے چلے گئے اور کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا۔ وہ تادیر سامنے دیوار پہ بنے اس آرٹ کو دیکھتی رہی جس میں ایک سیاہ کلاک کے اندر سے نکلی پری کی چھڑی سے ستارے اور تتلیاں جھڑتی تھیں۔ ہاں، مگر وہ پری اندر سے بالکل خالی تھی، جیسے بے روح۔ نیند کی گولی کھاتی سارا جمال کی آنکھیں اس قدر خشک تھیں کہ کوئی دیکھ لے تو پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ تم کھا گئے مجھے، یہ دیکھو، یہ میرے جسم پہ پڑے نیل، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ ہاں، وہ اس کی طرف لپکی تھی۔ سارا کے جسم کو جھٹکا لگا۔ لائرز کا پہلا برا اثر ظاہر ہوا۔ خوفناک خواب، آنکھیں پھر بند ہو گئیں بوجھ سے۔ اس خواب میں وہ ہنس رہی تھی اور وہ اس کے کان کے قریب سحر سا پھونکتا، مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی ہنسنا ہے زی۔ پھر وہ پاگل سا ہوا، اسے جھنجھوڑتا دوسرا جھٹکا لگا تھا اور وہ مکمل بیدار ہوئی تھی۔ اس کا چونک کے اٹھنا، پسینے سے بھرا چہرہ، گردن اور تیز چلتی سانسیں۔ معروف فوراً اس کی طرف آئی۔ کیا وقت ہوا ہے؟ اس کا دیا ہوا پانی پی کر اس نے پوچھا۔ 3 بج گئے ہیں۔ مہمان چلے گئے؟ تم سوئی نہیں؟ چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ پوچھتی۔ ہاں چلے گئے مہمان، ماہم اور اجالا بھی کچھ دیر پہلے نکلی ہیں، ان کا ڈرائیور اسلام آباد سے ابھی پہنچا تھا۔ معروف بستر پہ چت لیٹ گئی۔ سارا نے فون اٹھایا۔ تم نے پھر سے نیند کی گولی لی ہے؟ سارا کا ہاتھ تھما۔ بے خوابی سے اچھے ہوتے ہیں برے خواب۔ معروف سے کچھ بولا نہ گیا۔ سارا کا فون تھر تھرانے لگا تھا۔ وہ سننے کو باہر نکلی، برآمدے میں رکھی کرسی پہ بیٹھی۔ کوئی انجان نمبر تھا، جانتی تھی نہ اٹھایا تو ساری رات اور اگلے کئی دنوں یہ فون بجتا ہی رہے گا۔ میں نے سوچا معلوم کروں، کہیں پیروں میں گھنگرو باندھے عشق کو منانے کی نوبت نہیں آ گئی۔ وہی آگ سا لہجہ، انگاروں سی بات، اور وہ بے بسی سے لوکارٹ کے پیڑ میں گم ہوئی روشنی تلاشتی رہی۔ وہ کتنی ہی دیر خاموش رہا، کیوں کہ سارا کو لگا لائن کٹ گئی ہے۔ تمہیں مجھ پہ تو کیا، خود پہ بھی ترس نہیں آتا سارا جمال راجپوت؟ تم کو صحرا ہونے پہ بھی اعتراض نہ رہا؟ تم کو خزاں کے دائم ہونے پہ گلا نہیں؟ تمہیں یادداشت کے بیوہ ہو جانے کا ابھی تک انتظار ہے؟ لوکارٹ کے پتے سر سرانے لگے اور چڑیا کا گھونسلہ ہلکورے کھانے لگا۔ جانتی ہو، موت ایک ہی بار کیوں آتی ہے؟ بار بار آئے تو قیمت کھو دیتی ہے، اپنا لرزہ بھی گروی رکھ دیتی ہے۔ اور جانتی ہو، مجھے وہ ایک بار والی موت آ چکی، قیمت ختم، لرزہ ختم، اور اب تمہارا ہر سکون ختم اور وہ گوہر کمال بھی ختم۔ فون سے مدھم گھنٹی کی آواز آتی رہی اور وہ چپ چاپ برآمدے کی کرسی پہ بیٹھی رہی۔ برآمدے کے وسط میں سیڑھیاں نیچے کو جاتی تھیں، ان سیڑھیوں سے بائیں طرف کے ایک کمرے سے آوازیں گونجتیں۔ یہ چھٹی سگریٹ ہے یار، بند کرو یہ کارخانہ۔ شازم نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر ایش ٹرے میں مس لی، کندھے سے تولیہ اتار کر بال رگڑے۔ بچی اچھی تھی آج والی، کہاں سے ملی؟ آئینے کے سامنے ہوتا، وہ پیچھے نظر آتی عکس سے پوچھتا، کون؟ آئینہ؟ کیریئر زکا کیرسٹر زکا کی سالی ہے، ہائی کورٹ میں۔ اچھا، بیرسٹر زکا کی سالی ہے، ہائی کورٹ میں جائیداد کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، خاندانی، لندن سے آئی ہے۔ زکا نے کہا تھا
مجھ سے مدد کرنے کا۔ وہ کسرمندی سے تکیے اپنے دائیں بائیں ترتیب دیتا، فون دیکھنے لگا۔ کچھ دیکھ کر اٹھتا، پھر سوچ کر لیٹ جاتا۔ شازم بالوں کو انگلیوں سے سیٹ کرتا اسے دیکھتا۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ ڈی ایس پی کی ٹریننگ پوری ہو گئی، سیٹل ہو گئے اب؟ شازم اس کے برابر میں آ کے پوچھتا۔ مجھے خلیل کو ہی مل لینا چاہیے تھا، نیند تو آنے نہیں والی۔ شازم خاموش سا ہو جاتا۔ بس اب بس کر دیے گوہر یہ سب۔ جانتے ہو میں اس گھر میں کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ میں چند سال مزید جینا چاہتا ہوں، اور یہ سوالات اور فکریں میری عمر کھا جائیں گی۔ وہ اس قدر سرد موہری سے بولا تھا کہ پورا کمرہ قہر زدہ ہو گیا۔ وہ تکیہ منہ پہ جمائے لیٹ گیا، اور شازم جانتا تھا کہ یہ گھر اس کی عمر ہی نہیں، اس کی نیند بھی کھا گیا ہے۔ گوہر کمال راجپوت اس گھر میں کئی سالوں سے سو نہیں پایا تھا، ہنس نہیں پایا تھا، گھوم نہیں پایا، بیٹھ نہیں پایا تھا، کچھ دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ جو لوگ کاٹ میں ہلکورے لیتا ہے نا، بس سو پہلے وہ اندھیرا دلوں سے ہی پھوٹا تھا، وہ اندھیرا دل ہی ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ بے تحاشا سوجے پپوٹے دباتی، آنکھوں میں پانی کے چینٹے مارتی، تا دیر کمرے میں سے نہ نکلی۔ یہ خود ساختہ نظر بندی کب ختم ہو رہی ہے تمہاری؟ شازم کا تر و تازہ چہرہ کمرے میں جھانکتا، اسے دیکھ کے ٹٹکا۔ میں آئس کیوبز لاتا ہوں۔ اگلی بات اس نے یہی کی تھی۔ کچھ دیر میں معروف لپک جھپک اندر آئی، آئس کیوبز کا باؤل اسے تھمایا اور یونیورسٹی بیگ لے کر باہر نکل گئی۔ معروف مجھے ہاسپٹل جانا ہے یار، وہ پیچھے سے کہتی۔ ہاں تو؟ وہ معروف مڑ کے دیکھتی۔ جلدی کرو، 10 بج گئے ہیں، ابا تو کب کے نکل گئے، ورنہ ڈراپ کر دیتے تمہیں۔ وہ کلائی پہ گھڑی باندھتی۔ کیا میں نیچے آ جاؤں؟ حد ہے سارا، یہ اس کی چھوٹی بہن تھی، پر اعتماد روشن سی۔ سارا جمال کی آنکھیں برف کی ڈلی تلے بھیگ بھیگ جاتی۔ 11 بجے تک وہ نیچے اترتی، صحرا سیاہ شال میں چھپائے لیدر بیگ سنبھالتی وہ تیزی سے باہر نکلتی۔ السلام علیکم دادا جی۔ اخبار پڑھتے نوردین راجپوت شفقت سے مسکرائے۔ السلام علیکم تایا جی۔ ہسپتال نہیں گئی آج؟ تایا جی اپنے مخصوص جملوں میں سے ایک کا استعمال کرتے۔ جی بس نکل رہی ہوں۔ کہاں نکل رہی ہو؟ امی کہہ رہی ہیں ناشتہ کرو آ کر۔ شازم رسوئی کی کھڑکی سے تان لگاتا۔ مجھے دیر۔ سارا بڑی امی کی تنبیہی آواز پہ وہ چٹکتی، مگر گھر سے باہر نہ نکل پاتی۔ امی پراٹھے تل رہی تھیں، بڑی امی نہاری چڑھا رہی تھیں، بوا پستہ بادام کاٹ رہی تھیں۔ اسے دیکھتے رخ بدل کے بیٹھ گئیں۔ وہ میز پہ شازم کے مقابل بیٹھی جو گاجریں کش کرتا بڑبڑاتا رہتا۔ بھابھی چھوٹے ابراہیم کو انڈا کھلا رہی تھی۔ اماں یہ بھی سبیحہ سے کروا لیتی نا، آپ کے لاڈلے نے بنا شکریہ کہے سارے ٹفن لے جانے ہیں، اور میں جو سالوں سے گاجریں کش کر کر کے اپنی انگلیاں گھسا رہا ہوں، مجھے تو کبھی جھوٹے منہ ایک شرٹ تک خرید کر نہیں دی اس نے۔ الٹا جب بھی آتا ہے میری شرٹس پہن کے ڈھیلی کر جاتا ہے، وہ پہلوان کا پوتا۔ میرے تو سر کے بال تک سفید ہو گئے اس کی خدمتیں کرتے، باقی چاروں تو اسے جان چھڑائے نوکریوں میں مصروف ہیں۔ رہا میں تو مجھے آپ نے گوہر کمال راجپوت کا نوکر بنا چھوڑا ہے۔ میں بتا رہا ہوں اسے کہیں میری کوئی شرٹ نہ پہنے۔ سبیحہ نے سارا کے سامنے ناشتہ رکھا تھا جب۔ اماں ناشتہ کروا دیں۔ اس پکار نے ہر شے صفا چٹ کر دی۔ سفید چادر۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، ہر ایک متوجہ ہوا۔ میں نے کہا تھا مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ بوا نے کیا۔ وہ کچن سے باہر نکل گئی، سیڑھی کے دوسرے زینے پہ کھڑا ریلنگ تھامے وہ دادا جی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے باہر نکلی تھی۔ فرحانہ جمال کی آنکھیں نم ہوئیں، عائشہ کمال کی گردن جھک سی گئی، شازم کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ بوا چونک کے اٹھی۔ میرا بچہ ناشتہ مانگتا ہے، میں ذرا اسے دیکھ لوں۔ اسے دیکھ لیا مجھے، خدایا۔ بھاٹی گیٹ کو جاتی گلیوں کے راستے مڑتے، وہ اونچے جھروکوں، بجلی ٹیلی فون کے تاروں بھری چھت کو، گلیوں کی چھت کو دیکھتی، کسی چبوترے پہ بیٹھ جاتی۔ نہیں، وہ مجھے کبھی نہیں دیکھتا، اسے میں کبھی نظر نہیں آئی۔ وہ مندر گلی کے سناٹے میں رک جاتی۔ ہاں مگر میں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ مندر گلی کے تھڑے پہ بیٹھی، اس کا دل مندر کی گھنٹی سا مسلسل بجتا رہا۔ میں نے دیکھ لیا اس کے ماتھے کی لکیر کو، گال کے تل نم گھنے بالوں اور ناراض آنکھوں کو۔ خدایا، وقت میرے لیے عادل کیوں نہیں؟ یہ مجھے اپنی گلیوں کا سودائی رکھنے پہ کیوں مائل ہے؟ یہ مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتا کچھ لمحوں، کچھ رشتوں اور کچھ حادثات سے؟ اس سے کوئی نہ کہتا کہ دوپہر بھی ڈھل جانے کو ہے، سرما کے دن کسی جلدی میں پڑے تھے۔ اس کا فون مسلسل بجنے لگا تھا۔ جی ابا جی، میں گھر پہنچنے والی ہوں، آپ ہاسپٹل مت آئیے گا۔ فون بند کرتے وہ مندر کو جاتی، تنگ و تاریک پر اسرار گلی کو تکتی۔ یہ جو مندر کا سناٹا ہے نا، یہ گواہ ہے اس سچ کا کہ بے مقام ہونا دیوتاؤں کو بے وقت کر دے۔ دادا جی نے تمہیں نیچے بلوایا ہے۔ معروف جوابات سے بچنے کو فقط پیغام ارسال کرتی بھاگ نکلی۔ سارا کا دل ہوا سا ہلکا ہوا۔
نور دین راجپوت کے دالان میں اکھاڑا سجا ہو جیسے، سارا جمال کے قدموں سے زمین بند گئی ہو جیسے، وہ بوجھ اسے پیچھے دھکیلتا تو کیا اس دن کے لیے تھی اتنی تگودو؟ سالوں کی اسیری، زمانوں کی دربدری، کوئی اس سے حشر کے معنی پوچھتا، کوئی اس سے سزا و جزا متعین ہونے تک کا دھڑکا پوچھتا۔ دہلیز پہ کھڑے ہو کر اس نے فقط اپنے باپ کے سنگلاخ چہرے کو دیکھا، دادا جی کے فیصلہ کن انداز اور دادا کے دائیں جانب بیٹھے اس شخص کو ہرگز نہ دیکھا۔ ادھر بیٹھ پتری، پہلوان جی نے ذرا کھسکتے اپنے تخت پہ جگہ بنائی۔ وہ افریقی غلاموں سی مدکوک اور تابیدار دکھتی۔ وہ گردن نہ اٹھا پائی، فقط سامنے بیٹھے شخص کے پیروں کی انگلیوں کو اضطراب میں ہلتے دیکھتی رہی۔ میرے باپ کو پہلوانی بڑی پسند تھی، بیٹے کو کرتے دیکھتا تو للکار کے دہلی دروازے کا برج تک ہلا دیتا کہ دیکھو کیسا جوان پتر پیدا کیا ہے۔ میری بہنوں کی ساری دہاڑی لسی بلوتے چوریاں بناتے گزر جاتی، ماجھے قصور تک سے لوگ دیسی گھی بھیجتے۔ 65 کی جنگ میں ہمارے جیسوں کو وردیاں پہنا کر دشمنوں کو فوٹو دکھائی جاتی کہ دیکھو یہ دھرتی مردوں کی نہیں شیروں کی ہے۔ 78 سال کی عمر ہے میری، اینک نہیں لگاتا، 5 وقت چل کے بادشاہی مسجد جاتا ہوں، کبھی کبھی 13 کے 13 بازار گھوم آتا ہوں، مگر تم لوگوں نے اسی صحن میں میری قبر کھود دی ہے۔ روز مجھے تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیتے ہو اس میں، کوئی کار گھر نہیں آتا سالوں سے، میں قبر کے اندر، کوئی زبان کے تیر مار مار کے میرے پیدا کیے کا دل چھیلتا ہے، میں قبر کے ہور اندر کوئی بیلوں پہ لگتا پھول نہیں دیکھتی، میں قبر ہی ہو گیا ہوں۔ اس کا منہ دیکھتا ہوں تو وہ ادھر کر لیتا ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو کسی اور طرف کی راہ دکھا دی جاتی ہے۔ او میرے دیسی گھی، چوریاں اور پہلوانیاں، یہ کل کے پیدا بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے کو کھائی تھیں۔ او مجھے ایک ہی وار میں اس قبر میں ڈال کے مٹی پاؤ اور ساری عمر ایک دوجے سے پیٹھ کیے گزار دو۔ خاموشی کی طوالت نے بھی کسی کو پہلو تک بدلنے نہ دیا کہ پہلوان جی کی آواز کی گرج ابھی تک گونج رہی تھی دالان میں۔ انگیٹھی پہ رکھی جوانی کی تصویر کا سینہ فخر سے پھیلا، انگیٹھی کے کوئلے آنکھیں مودنے لگے تو پہلوان جی پھر سے بولے، کرو آج فیصلہ، ابھی کرو، یہ نہ سوچنا کہ بڈھا کوئی فیصلہ دل پہ لے گا، اپنی مرضیاں کرو مگر اس بن باز کو ختم کرو۔ جھکے سر جھکے رہے، مگر ہاں دھڑکنوں نے ہولنا شروع کر دیا تھا۔ پروفیسر جمال نور راجپوت جناب، آپ کریں فیصلہ، ہر راہ کھلی ہے، دوڑاؤ عقل دا سکوٹر۔ جمال نور دین کلف ہوئے بیٹھے تھے، مگر باپ نے وہ سلوٹے ڈالیں کے چرمرا سے گئے۔ آپ بتائیں دربدر صاحب، کیا کیا جائے؟ وہ گوہر کمال سے مخاطب ہوئے۔ گوہر کمال نے ہتھیلیوں کو باہم جوڑ دیا۔ جو چچا کہیں گے مجھے منظور ہوگا۔ پھر ہتھیلیاں کھول دو، کیوں قید کر رکھا ہے کسی کی سانس کو؟ کوئی خاموش سا مکالمہ چلا تھا۔ میرا فیصلہ، بات میرے فیصلے کی ہے ابا جی۔ جمال صاحب کسی قدر آگے کو جھکائے، سارا جمال لٹھے سے بھی زیادہ سفید پڑ گئی۔ میرا فیصلہ تو آج سے 7 سال پہلے ہی قائم ہو گیا تھا، یہ تو آپ کی ضد۔ بہت سے دل بھوجے گوہر، ہتھیلیاں مت کھولنا، وہ جیسے کراہی۔ میری بیٹی کوئی ریڑھی پہ بکتا خربوزہ نہیں کہ چکنے کو کاٹ لیا جائے، پھیکا ہو تو کٹے ہوئے کو چھوڑے آگے نکل جایا جائے۔ ایک تند سی حقارت تھی جمال صاحب کے لہجے میں۔ عائشہ بیگم کے پہلو میں درد اترا، انہوں نے بیٹے کے جھکے سر کو وزن سے دبتے دیکھا۔ کمال نور راجپوت جیسے کہیں موجود نہ تھے، احد بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے بولنے کے منتظر تھے جیسے۔ میری طرف سے یہ معاملہ کب کا انجام پذیر ہو چکا۔ لوکارٹ پہ بیٹھی چڑیا نے شور سا مچا دیا جیسے اس کے گھر پہ آفت آن پڑی ہو۔ خاموشی میں بھی کوئی اس کی فریاد نہ سن پایا کہ ہر کسی کے اندر ٹھاٹھے مارتا دکھ جمع تھا۔ پھر وہ آہن ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا جمال نے اس کی بند مٹھی کو کھلتے دیکھا تھا۔ اسے مت کھولو خدا را، وہ کراہی۔ میری طرف سے بھی ہر معاملہ انجام پذیر ہوا، جب بھی جدھر بھی میرے دستخط چاہیے ہوں میں حاضر ہو جاؤں گا۔ 2 جملوں میں اس نے کمال نور دین کے ہر لابے پہ گلیشیئر گرا دیا تھا۔ سارا جمال نے گہرے ہوتے اندھیرے کو جھٹکتے ہوئے اس کی مٹھی کو دیکھا جو دوبارہ بند نہ ہو سکی۔ وہ قدم اٹھاتا دالان سے نکلا تھا اور پہلی سسکاری عائشہ کمال کی گونجی تھی۔ سارا جمال کے اندر سے بغاوت ہوئی، وہ باپ کے پرسکون پڑتے چہرے سے وحشت کھاتی دیوانہ وار بھاگتی اس میدان حشر سے نکلی تھی۔ لوکارٹ سے چڑیا کا گھونسلہ سنگی فرش پہ آ گرا تھا۔ چڑیا کی آواز میں بین تھے۔ وہ سیڑھیوں سے بائیں طرف مڑی تھی کہ آج بھی دائیں طرف والا سیب اسے اتنا ہی ڈراتا تھا۔
یہ موسم ملنے کا ہے، پھولوں کے کھلنے کا ہے، وہ نہیں سنبھلے گی۔ فرحانہ جمال نے شوہر کو چائے پیش کرتے جھجک کر کہا، وہ جھجک جو شوہر سے کم تعلیم یافتہ کم شکل بیویوں کے لہجے میں ان کے برے رویے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور کوئی راہ نہیں، خود سے دشمنی کی ایسی مثال ہماری بیٹی ہی کیوں قائم کرے؟ روشن دانوں سے جھروکوں سے اندر آتی روشنی کو اعتراض ہوا اس مرد کے لہجے پہ، موقف پہ۔ مجھے ڈر لگتا ہے وہ پھر سے کچھ نہیں ہوگا بیگم، یوں ہی تو میں نے اس لڑکے کو نرمی نہیں دکھائی۔ معظم صاحب کو جلد ہی آنے کا کہتا ہوں میں، ان کا سول سرونٹ بیٹا ہماری بیٹی کے ہر زخم پہ فخر لگا دے گا۔ سارا معروف نے پریشانی سے دیکھا، وہ ساکت پڑی تھی، کمرہ تلپٹ تھا، کھڑکی بند۔ سارو، معروف کی آواز بھر آئی، اگر ابا اپنے ہاتھوں سے کھڑکی بند نہ کرتے تو وہ بہن کو کچھ الفت بھی دکھا دیتی، مگر وہ جانتی نہ تھی سارا جمال کو بند کھڑکی نہیں کھلی، ہتھیلی کا درد تھا۔ سارو، کچھ نہیں ہوا مجھے، زندہ ہوں، یہ 2 دن میں اس کا پہلا جملہ تھا۔ معروف کی آنکھیں آبشار ہو گئیں، وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ پھول ملنے کا ہے، پھولوں کے کھلنے کا ہے۔ سارا جمال نے پلنگ سے اترتے ایک موٹی انسائکلوپیڈیا ہاتھ میں تھامی تھی۔ معروف کے رخ موڑنے تک وہ کھڑکی کھول کے انسائکلوپیڈیا بلال کے سر پہ مار چکی تھی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ موسم ملنے کا ہے؟ ہاں، بند کرو اس کفر کا منہ، یہاں کوئی ملنے والا نہیں۔ تمہیں اندھیرا نظر نہیں آتا؟ تمہیں چڑیا کے بین سنائی نہیں دیتے؟ معروف نے اسے کھینچتے ہوئے کھڑکی بند کی۔ تب تک گلی کے کل 7 لوگوں نے اس کا ہذیانی انداز اور بلال کا نشان زدہ کندھا دیکھ لیا تھا۔ فرحانہ تیزی سے کمرے میں آئی تھی، وہ دھاڑ رہی تھی، بند کروائیں اسے، یہ چپ کیوں نہیں ہو رہا؟ فرحانہ نے اسے سینے سے لگایا تھا، وہ تھم گئی تھی۔ کتنی دیر وہ ماں سے لپٹی رہی۔ میں ٹھیک ہوں امی، بالکل ٹھیک۔ وہ پیچھے ہٹ کے بال سمیٹنے لگی۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، بس کچھ دیر ہو گئی۔ وہ رخ موڑ کے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔ تیار ہو کے نیچے اتری تو اس نے بوا کا پرسکون انداز دیکھا، نظریں چرائیں، نڈھال سے لیٹے پہلوان جی کو سلام کیا، اور عائشہ کمال کی بے تحاشا سوجی آنکھیں نظر انداز کرتی گھر سے نکل آئی۔ وہ جو قصے کہانیوں میں ہوتا ہے نا، وہ کوئی درد نہیں ہوتا، بھلا درد بھی کوئی قصہ ہوتا ہے۔ یہ میرے گوہر والی ہے۔ اسے بڑی امی کا کروایا تعارف یاد تھا۔ وہ ہر کسی کے سامنے بازو پکڑ کر آگے کر دیتی اور محبت سے آگ دیکھتے کہتی۔ وہ میکانکی انداز میں بال جھٹکتی پرے ہو کر بیٹھ جاتی اور شامی کباب کو دیکھنے میں توانائیاں صرف کر دیتی۔ مگر یہ بچپن تھا، یہ میرے گوہر والی ہے۔ جوانی میں داخل ہوتی وہ یہ سن کر ساکت ہوئی تھی۔ شاید کوئی بہت نیا مہمان آیا تھا جسے از سرے نو بتایا گیا تھا، ورنہ تو دوست احباب، گلی محلہ، خاندان، برادری، ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ گوہر والی ہے۔ گوہر؟ کون سا؟ لڑکی کو غور دیکھتے نئے مہمان نے 7 لڑکوں کو بھی نظر غائر پر پرکھ لیا۔ میرا تیسرا بیٹا ہے، یہ موہت سے چھوٹا، بڑا یہ آہد ہے، سی کیا ہے اس نے، جاب بھی ہو گئی ہے، 2 چھوٹے ابھی انٹرمیڈیٹ میں ہیں۔ بڑی امی کو اپنے 5 بیٹوں سے گویا عشق ہو، انہیں کبھی بیٹی کی حسرت نہ رہی کہ دیورانی بہن کی بیٹیاں جو تھیں ان کے پاس۔ جمال بھائی کا بیٹا نہیں ہے نا؟ مہمان نے شامی کباب کا ٹکڑا کانٹے میں پھنسایا۔ نہیں، جمال بھائی کی 3 بیٹیاں ہی ہیں، یہ بڑی ماہم ہے، اور وہ چھوٹی معروف سارا سے تو ملوا ہی چکی ہیں بھابھی۔ پپو نے فرحانہ کے حصے کے جملے بولے تھے۔ اور نگہت باجی، آپ کے خاوند کا تو افسوس ہی بہت ہوا ہمیں، اتنی چھوٹی عمر آپ کی، اور بیوگی بھائیوں نے بھی قرض اتار دیا محبت دینے کا۔ اللہ کا شکر ہے، بہت نیک بھائی ہیں میرے، بس گزر رہی ہے۔ پپو نے آپ بھر کر سب کو اداس کیا۔ اجالا اندر آئی تھی۔ فائزہ، یہ ہے میری اجالا، وہ 2 چھوٹے بیٹے ہیں، ازمیر اور عمار۔ اجالا، شامیر نہیں آیا ابھی تک؟ پپو اپنی لندن پلٹ خالہ زاد کو ہر بچے سے ملوانا چاہتی، جبکہ بچے بیزاریت چھپائے بیٹھے تھے۔ سارو، بھاگ کے بھائی کو بلوا لاؤ۔ ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے کے قریب بیٹھی سارا کو حکم دیا گیا۔ وہ ٹھہری پانی سفت، پارا سفت، دھڑ دھڑ کرتی وہ دالان سے بھاگ نکلی۔ وہ سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا، وہ جو سورج سا تھا، روشن، تابناک اور شہنشاہی کے قابل، نفیس لباس، عمرہ سی شکل و صورت، نوابوں سا رکھ رکھاؤ۔ وہ کلائی موڑ کے وقت دیکھتا تھا اور وقت گھوم گیا تھا، لکھی تقدیر کو للکار سی ہوئی تھی۔ شامیر بھائی، پپو ڈرائنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ مڑی کلائی سے ہی چونکا اور 2 سیڑھیاں نیچے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ جو لوکارٹ پہ چپ چاپ اگایا تھا نا، وہ کوئی کومپل نہ تھا، وہ سرطان سا جذبہ تھا۔ کیوں؟ تیزی سے مڑتی اس لڑکی کو روکنا جانے کیوں ضروری سا لگا۔ وہ رک گئی، 2 قدم نیچے رکھتا وہ اس کے مقابل آیا، یوں کہ لڑکی نے لکڑی کی منقش ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے خود کو دور کیا۔ وہ
وہ آپ کی رونمائی کرانی ہے نا سمیہ آنٹی سے۔ کھلکھلاٹوں کے اچانک بے موقع وارد ہونے کی عمر تھی، مگر مقابل کے رونگٹے تھر تھرا گئے۔ ویران پڑے صحن میں وہ کھلکھلاہٹ یہاں وہاں ٹہلتی رہی۔ تمہاری ہو گئی رونمائی؟ گہری سانس بھر کے وہ نیچے اترنے لگا۔ یہ ہے میری گوہر والی بکواس۔ وہ لوکاٹ کا سرطان زبان سے اگل گیا تھا۔ لڑکی کو بہت برا لگا تھا، کیونکہ اسے اپنے تعارف کا یہی حصہ تو پسند تھا۔ شامیر بھائی بہت برے ہیں۔ لڑکی نے پہلی بار اس سورج کو آنکھیں جھپک کے دیکھا تھا، پہلی بار میں ہی چندھیا گئی تھی، اسے وہ اچھا نہیں لگنے والا تھا شاید۔ کیا آج ہم یہی بکواس سننے والے ہیں؟ مانور نے دبی آواز میں کہا تھا۔ آبادی کے پرتعیش کانفرنس ہال میں سجے اس سیمینار کا موضوع صوتی الفاظ کا کامرس سے تعلق تھا۔ مایا ناز ماہر نفسیات دنیا کی جانے کون کون سی تحقیقاتی رپورٹس پڑھ رہے تھے، جبکہ وہ تو بھاٹی گیٹ کی اس ماربل والی حویلی میں اپنا تعارف کروا کے لوٹی تھی۔ مانور ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اسرانہ اڑاتی ماہنور کو ہر 2 منٹ بعد وہ جھنجھوڑ کے کہہ دیتی، مگر وہ 2-3 گھنٹوں کا بدلہ پورا کرنے بیٹھی تھی۔ آواری کے شیشہ سی لابی میں چلتے اسے وہ قصہ اپنی گونج دیتا سنائی دیا۔ میری دادی جان پہلوان جی سے 13 سال بڑی تھیں۔ بڑھاپے میں ان کے دماغ کی شریانوں کا پانی خشک ہو گیا۔ مطلب ہمیں جو کچھ ڈاکٹرز نے آسان لفظوں میں بتایا وہ یہی تھا کہ شریانیں خشک ہو گئی تھیں۔ 15 لڑکیوں کا اوپر تلے دبا ہجوم اور ہاتھوں کو جھلا جھلا کے بولتی کوئین میری کے ٹھنڈے کوریڈور میں بیٹھی وہ سفید یونیفارم اور میرون سکارف والی لڑکی سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ ڈاکٹر سے کہا کہ یہ وقت کی قید سے نکل گئی ہیں، وہ اپنے بچپن، کبھی جوانی اور کبھی بڑھاپے میں چلی جاتی۔ ایک دن وہ بہت رو رہی تھیں کہ سب نے ان کی گڑیا کو گم کر دی۔ میں قریب ہی کھیل رہی تھی، شاید 6 سال کی ہوں گی، مجھے دیکھ کے بولی یہ ہے میری گڑیا۔ کئی ایک ہنس دی۔ وہ مجھ سے کھیلتی تھیں، بس مجھے یہ حکم تھا کہ کم سے کم ہلوں اور بولوں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک روز پہلوان جی سے بولی میری گڑیا کی شادی ہے تمہارے گڈے سے۔ یار ایسا نہیں ہوتا، یہ پرانا دور تھوڑی ہے۔ ایک تھوڑ دلی تڑپ اٹھی اس دقیانوسیت پہ۔ باقی سب کو کہانی جاننے کا چسکا۔ پہلوان جی نے 11 سالہ گوہر کو شیروانی خرید دی اور مجھے گھاگرا۔ یوں ہو گئی ہماری شادی۔ وہ نکاح ہوتا ہے پاگل، کوئی بولی تھی۔ یہ نکاح بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں نابالغ تھے۔ ایک پڑھاکو نکتہ نکال لائی۔ ایسے شادی نہیں ہوتی۔ اس کا انداز سارا جمال کو دہکا گیا۔ تو کیا ہم پھر سے کر لیں گے، ہماری آپس کی بات ہے نا؟ سرخ گالوں والی تپی ہوئی وہ لڑکی اس قدر معصوم دکھی کہ کئی ایک کا دل اس کی طرف ہو گیا۔ وہ جھلا کے اٹھ گئی۔ سارا بتاؤ تو، وہ کیا کہتا ہے تمہیں، کیسے پکارتا ہے، گفٹ دیتا ہے؟ میٹھا میٹھا دیکھتا تو ہوگا۔ کئی سوالات اٹھ گئے۔ وہ واش رومز کی کتاروں کی طرف آئی، واش بیسن سے منہ پہ چھپا کے مارتی رہی۔ سارا تم رو رہی ہو؟ ماں نور آگے ہوئی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو؟ وہ ہچکیاں لینے لگی۔ نور وہ مجھے پکارتا نہیں، دیکھتا تک نہیں۔ پھوٹ پھوٹ کے روتی وہ لڑکی۔ ماں نور کی مسکراہٹ نہ دیکھ سکی۔ سارو کم آن یار، پاگل ہے یہ وہ سب فینٹیسی کی ماری۔ چپ کرو، کیا پتا وہ تمہیں دیکھتا ہو مگر تمہیں خبر نہ ہو۔ ماں نور اس سے تپکنے لگی۔ کچھ روز بعد وہ کالج وین سے اتری تو فائل میں کچھ کاغذات رکھتا گوہر کمال اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بولا تھوڑا تیز چلو۔ 2 قدم اس سے آگے ہوا، پھر فون دیکھتے اس سے پیچھے۔ وہ مڑ مڑ کے اسے دیکھتی جو کچھ ٹائپ کرتا مسکراتا تھا۔ شام کو دالان میں بیٹھی وہ رخ موڑ کے اسے ٹی وی دیکھتا دیکھتی اور کچھ سوچ کے مسکراتی۔ وہ نیم دراز تھا، کچھ محسوس ہوا تو ذرا اٹھ کے قرب و جوار میں سجی محفل کو دیکھا۔ ادھر آؤ، پانی لا دو، اسے سارا ہی سے کہا تھا۔ وہ اٹھتی گئی اور گلنار چہرے کے ساتھ پانی کا گلاس لیے لوٹی۔ آج کل کن لڑکیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہو؟ سارا گلاس پکڑتے اسے براہ راست اسے دیکھا۔ سارا جمال کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اپنی کمپنی، نظریں اور خیالات درست رکھو اور بھاگ جاؤ یہاں سے۔ سارا جمال کو اپنا وجود نمک ہوتا محسوس ہوا۔ اس دن نے اسے یکلخت ہی سمجھدار اور محتاط کیا تھا۔ وہ دن سالوں تک اسے ٹھکانے پر کر گیا۔ وہ ایسی درست ہوئی کہ اسے گوہر کمال کا وجود ہی نفی کر دیا اپنی ہر بات، جذبات، خیالات سے۔ وقت نے چکر بننے شروع کیے تھے۔ وہ لابی میں چلتی ہی ان چکروں میں الجھی جاتی تھی۔ لابی کی گلاس ونڈو میں سے وہ اسے ایک میز کے قریب کھڑا نظر آیا تھا۔ وہ لاشعوری سا رکی وہ کرسی کھینچتا اس دن والی لڑکی کے مقابل بیٹھ رہا تھا۔ پھر وہ کوئی بات کرتا ہنسا اور عادتاً فون کے اسکرین کو دیکھا۔ تبھی اس لڑکی نے اسے فہمائش کرنے، کھانے کی طرف متوجہ کرنے اس کے میز پہ دھرے ہاتھ کو تھپ تھپایا۔ وہ میکانکی سا مسکرایا۔ سارا جمال کے اندر کھائیاں بنتی گئیں، آہیں گونجنے لگیں۔ اب اسے لابی کے اس حصے کو دیکھا جہاں سارا جمال ساکت ہوئی کھڑی تھی اور ماہ نور فون کان سے لگائے اسے بازو سے کھینچتی تھی۔ کھائیوں میں سیلاب سا اترا تھا، بے تحاشا پانی۔
وہ ماہنور کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی، 7 سالوں سے روتی وہ لڑکی اب سے آج سے چپ ہو گئی تھی۔ اگر وہ کسی کے ساتھ مسکرا کے رہ سکتا ہے تو آنسو سارا کا ہی ترکا کیوں ہو؟ اسے کم از کم اتنی جلدی تو نہیں ہنسنا چاہیے، اسے کبھی ہنسنا نہیں چاہیے۔ رات یوں چپ تھی گویا سنانے کو کوئی الف لیلوی قصہ نہ بچا ہو۔ رات اس ماں سی چپ تھی جس کی گود کا دلارا کسی قبر میں جا سویا ہو۔ رات کو جانے کیسا روگ لگا تھا کہ بوڑھی ہوتی جاتی، مزید سیاہ اور کبڑی۔ لوکاٹ کی گود بھی یتیم ہوئی تھی، اب پتوں میں اندھیرا آن بسا تھا، وہ اندھیرا جو سورج کے سامنے تن گیا تھا۔ گھر میں برتن کھنکنے کی ہلکی سی آواز گونجتی، خبریں بھی سنی جاتی۔ ابراہیم سونے کے وقت یہ سیل فون کس نے دیا تمہیں؟ انم بھابھی کی آواز گونجتی۔ اسے نیند نہیں آ رہی، کھیلنے دو۔ احد بھائی کی بوجھل سی آواز آئی۔ احد میں نے کتنی بار کہا ہے جب میں اسے ڈسپلن سکھا رہی ہوں تو مت بولا کریں، وہ بدتمیز ہوتا جا رہا ہے آپ کی شے پر۔ دروازہ جھٹکے سے بند ہوتا۔ آج بہت دیر لگا دی میری پتری۔ وہ چائے کا کپ بنا کے جلدی سے سیڑھیاں چڑھنا چاہتی تھی کہ سر میں اٹھتی ٹیسیں اب ناقابل برداشت ہو گئی تھیں۔ دادا کی بات سن کر وہ پلٹی، ان کے تخت کے کنارے پر ٹک گئی۔ بوگن ویلیا تلے رکھے تخت پر سناٹا اور دھند بھر گئی تھی۔ گھر آ کے 4 گھنٹے انتظار کیا تمہارا، نہیں مانا پھر تیرا باپ۔ دادا نے بات کھولی تھی۔ سارا جمال نے درد سے انہیں دیکھا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا پہلوان جی۔ سالوں بعد سارا جمال نے اس متعلق بات کی تھی، وہ بھی اپنے دوست ماں باپ کے باپ سے۔ تو نے تو اسے کب کا چھوڑ دیا تھا سارا پتری، وہ کملا تو اب تک ناطے کے پانی میں ہاتھ ڈالے بیٹھا تھا، خاموشی کو بغاوت کرنے کا موقع مل گیا ہو جیسے۔ جب تیری دادی بیمار تھی اور کہتی تھی گڑیا کی شادی کر دو، میں نے ایویں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر لیا تھا، قدرت نے کروایا تھا یہ فیصلہ مجھ سے، ورنہ گھر میں تو 7 لڑکے اور بھی تھے۔ دادا اپنا کمبل اس کے کپ کپاتے ہاتھوں پہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ نسیمہ آئی تھی گاؤں سے، پاجی باجی کو گاؤں لے کر چلتے ہیں، اپنے لوگ، خالص کھلی ہوائیں غذائیں۔ میں نے کہا چلو، بہوؤں کو کہا بچوں کو ساتھ کر دو، چھٹیاں ہیں، پھر دادی کا بھی دل لگا رہے گا۔ گاؤں جاتے ہی تمہاری دادی کے حواس جیسے قائم ہونا شروع ہو گئے، لوگ آتے جاتے، یہ کھلا وہ مالش، اس دربار، اس حکیم۔ خیر اس دن ہم بیٹھے جامن کی گٹھلیوں سے کوئی مغز بناتے تھے، جب بچوں کی کتار روتی دھوتی صحن میں آ گئی۔ دادا جی سارا کھیتوں کے بڑے نالے میں بہہ گئی، ماہم روتی جاتی۔ میری جان کو پنکھے لگ گئے، وہ نالا بڑی نہر میں گرتا تھا۔ سوچا بیوی بچانے آیا تھا، بیوی کی گڑیا بہا کے کیسے لوٹوں گا۔ آدھا گلی محلہ ہمارے ساتھ نالے کو بھاگا گیا۔ دادا نے ہچکی سی سانس بھری، لہجے کی نمی کو سہارا دیا۔ جانتی ہے سارو، میرا گوہر اکیلا نالے میں ہاتھ ڈالے بیٹھا تھا، بالکل ساکت۔ دادا میں نے اسے پکڑا تھا پر وہ چھوٹ گئی۔ جب وہ یہ بولتا تو اتنا زرد دکھتا کہ مجھے تیری چھوڑ اس کی فکر لگ گئی۔ مردوں نے تجھے کہیں سے جا لیا، بابا جی اگر بچہ نہ پکڑتا، یہ چند منٹ پہلے اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تو مشکل ہی تھا۔ لوگ کہتے، باقی بچے خوفزدہ پیچھے کھڑے تھے، پر وہ تیری سانس سنتا۔ دادا سارو زندہ ہے، وہ کہتا۔ میں نے گوہر کو زندہ ہوتے دیکھا تھا اور فیصلہ ہو گیا، تم دونوں کا نکاح بھی ہو گیا۔ دادا ہنسے تھے، سارا جمال مردہ ہو جیسے۔ نکاح والے دن بھی وہ تجھے ڈھونڈتا پھرتا کہ ایک سوہن حلوے کی ڈلی تھی اس کے ہاتھ میں۔ اتنا سب کچھ غلط کیسے ہو گیا؟ جمال کو وہ کبھی پسند نہ تھا، میں جانتا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ فرحانہ نے شادی کرا کے میں نے اس پر ظلم کیا، پھر یہی ظلم میں نے تیرے ساتھ کر دیا۔ گوہر اتنا اجلا نہ تھا جتنے دوسرے لڑکے تھے، اتنا لائق نہ تھا جتنے دوسرے لڑکے تھے، اتنا ترقی پسند نہ تھا جتنا تیرے باپ کو پسند تھا۔ کمال کے 5 بیٹوں میں ہر کوئی افسر بننا چاہتا، اپنے چاچے جیسا صرف گوہر تھا، جس نے سوچا کہ بوڑھے باپ کا قالین کا شو روم کون دیکھے گا، باپ کو آرام کب دیا جائے گا۔ یاد ہے تیرے باپ نے کتنا کو آرام مچایا تھا اس بات پر۔ چلو اب تو یہ گلا بھی نہ رہا، کہیں نہ کہیں اٹکا ہی ہوا ہے نا۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنے سالوں میں اس کی یہ غلطی معاف نہ ہو سکی۔ کیا تھا جو جوان بالغ سے غلطی ہو گئی؟ کہنے کو تو تم اس کی منقوہا تھی نا، بس تیرے باپ نے نکال لی سالوں کی بڑھاس۔ دادا کی آواز رک گئی، وہ کمزوری سے اٹھی۔ فون آیا تھا اس کا، رجسٹری مل جائے گی تمہیں 1-2 روز میں۔ سارا جمال کے اندر سے کچھ تخت کے پاس گرا تھا، کچھ مردہ ہوا تھا، بھاری بے حرکت خبر نامے کی آواز جیسے بڑھ گئی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی گئی، آہستہ آہستہ۔ اسے موہد نے دھکا دیا تھا، وہ لڑکھڑا کے پانی میں گری تھی۔ وہ کوئی شے پکڑنے کی کوشش کرتی، اسے سب کو بھاگتے دیکھا، مگر اسے گوہر کمال کو اس کا ہاتھ پکڑتے دیکھا۔ وہ ڈبکیاں کھاتے کنارے سے نیچے لٹکے گوہر کو دیکھتی۔ میرا ہاتھ مت چھوڑنا سارو، وہ کہہ رہا تھا، مگر پانی سے لڑتی سارا جمال کو ہاتھ چھوڑنا زیادہ آسان لگا تھا۔ گوہر دور ہو گیا تھا، گوہر دور ہوتا جا رہا تھا۔ پانی میں ہاتھ ڈالے بیٹھا وہ لڑکا کہیں دور رہ گیا تھا۔
تب گھر میں تماشا لگا تھا۔ ماہم اور اجالا کی منگنی والے دن، اس دن وہ اکیلی ہی ٹیسٹ دینے اکیڈمی آئی تھی کہ شازم بازار کے چکر کاٹ رہا تھا۔ وہاں زویا نے اسے اپنی بہن روحا سے ملوایا تھا۔ تو تم گوہر کی بہن ہو، رائٹ؟ وہ دلکش سی لڑکی بڑی ادا سے پوچھ رہی تھی۔ گوہر اور میر یونیورسٹی میں ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ لاپرواہی سے گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے بولی، چلو تمہیں بھی ڈراپ کر دوں۔ صاحب نے تو کبھی اتنا تکلف بھی نہیں کیا کہ گھر ہی دکھا دے۔ میں گوہر کی بہن نہیں ہوں، وہ سارا جمال تھی، شمالی ٹیلوں پر چہلے کرتی کوئل۔ روحا نے بغور اس کم عمر سی لڑکی کو دیکھا، مسکرائی، اور اسی دن کیمسٹری کے سر سلطان نے سارے کیمپس کے سامنے سارا کے منہ پر جرنل مارا تھا، واقعتاً مارا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ تبھی گوہر اسے لینے اکیڈمی آیا تھا کہ باقی کوئی میسر نہ تھا۔ اس نے سارا کو روتا دیکھا۔ یہ سلطان کون ہے؟ وہ ہر دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتا، پھر اس نے سلطان ملک کو بے تحاشا پیٹا تھا۔ سارا جمال سہم کے چپ ہی نہیں ساکت ہو گئی تھی۔ انتظامیہ اکٹھی ہو گئی۔ میں تم لوگوں کو عدالتوں میں گھسیٹوں گا، لوگوں کی عزت کے ساتھ تم لوگ تماشا کرتے ہو۔ وہ سارا کا بیگ پکڑتا، دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے چلتا جاتا، اور لوگ اس کی گراہٹیں سنتے۔ وہ پہلوان دادا کا ویٹ لفٹر پوتا تھا، وہ وحشت پھیلاتا جاتا۔ سر کہتے تھے نوٹس آفس سے لے جانا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے سے ساری بات بتاتی، وہ اس کے دوپٹے سے ہی اس کی آنکھیں رگڑتا۔ گھر میں کسی کو معلوم نہ ہو۔ وہ بائک اسٹارٹ کرتا، مگر گھر میں سب کو معلوم ہو گیا۔ جمال نور راجپوت ستون سے لگے لڑکے کو قہربار سا دیکھتے۔ وہ بلا وجہ اسے لان تان کرتا تھا، جو کہ قابل قبول نہیں۔ وہ اصل بات چھپا گیا۔ تم باپ نہیں اس کے، میں ہوں۔ شہر کا بہترین ادارہ ہے، وہ ٹیسٹ سیریز دے رہی ہے۔ وہ امتحان سر پر ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے میری بیٹی کو، دکاندار نہیں۔ جوین اس وقت میں وہ یہ جوخم موڑ لے۔ سارو اس اکیڈمی نہیں جائے گی چچا، وہ سیدھا جم کے کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ وہ پہلی بار چچا کے سامنے آیا تھا۔ اس کا نام سارا ہے، سارا جمال۔ جمال نور کو اس کا استحقاق اس قدر چبھا کہ انہوں نے بہت سی باتوں کو آج کھول دینا ہی مناسب سمجھا۔ شامیر سے کہیں وہ سارا جمال کی مدد کر دے۔ وہ نور دین راجپوت سے بولا تھا۔ بالائی منزل کے داہنی طرف کے کمرے میں بیٹھا شامیر ہولے سے ہنسا تھا۔ او گوہر، تم نے تو اپنا اناج فاقہ زدہ کے گھر امانت کر دیا، تو اب بھلا فاقہ زدہ سے کیسا شکوہ؟ نیچے جمال نور راجپوت کا قہر بول رہا، آپ نے دشمنی کی میری بیٹی کے ساتھ۔ احد سی اے ہے، موہت کیپٹن عاظم جی ڈی پائلٹ کا ٹرینی۔ شاہمیر میڈیکل کے تیسرے سال میں آپ نے کیا ڈھونڈا؟ کیا میری بیٹی کے مستقبل کے لیے؟ کمپیوٹر سائنسز میں ماسٹرز کرتا، جم میں 12 گھنٹے گزارتا، مستقبل میں شو روم سنبھالنے کے ارادے بناتا۔ گوہر کمال۔ بالائی منزل کے بائیں طرف کے کمرے میں بیٹھی جمال نور کی بیٹی کچھ اور ہی کہتی تھی۔ سلطان سر کا منہ دیکھنے والا تھا۔ گوہر کی آواز ہر طرف اڑتی پھرتی تھی۔ میں تم لوگوں کو عدالتوں میں گھسیٹوں گا۔ مجھے لگا تسلی کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اعتماد اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ وہ بال بناتی معروف کو بتائے جا رہی تھی۔ وہ جو کہتے ہیں محبت خراب کرتی ہے، غلط کہتے ہیں۔ کی عادتیں ہیں جو خرابی کو مقدر کر دیتی ہیں، اور محبت کو بھی۔ شاہمیر جعفر کس قدر ساحر تھا، سارا جمال کو اندازہ نہ تھا۔ ہاں، مگر وہ بات سے بات نکالتے اس جادوگر کے چلے کا حالہ ہو گئی۔ جادوگر حالہ چھوڑ بھی دیتا، حالے کا سحر نہ ٹوٹتا۔ وہ گوہر سے کئی گنا خوش شکل تھا، مگر جانتا تھا اس کی حسین صورت بلا کے پرکشش گوہر کمال کو نہیں ہرا سکتی۔ اس کی قابلیت کو گوہر کا کھڑپن ہی کافی تھا، اس کے علم کو گوہر کا ہلکا احباب ہی مات دے دیتا۔ ہاں، مگر ایک شے، تم جو کہو کہ حسن کا معیار ہو تم، میں ہنس کے تمہیں سودائی جانوں۔ گر تم یہ کہو کہ تم سا جہاں میں اور کوئی نہیں، تو میں خود کو پانیوں میں پڑی نمک کی ڈلی مانوں۔ اور شامیر جعفر نے یہی کہا تھا، جو کسی عورت کو بھی نمک کی ڈلی کر دے۔ تم جو ہنستی ہو تو کوئی برق سی کوندتی ہے۔ وہ جرنل پر لکھ دیتا۔ وہ گھبرا کے صفحہ پھاڑ دیتی۔ تمہیں میری شکست کے لیے بنایا گیا ہے، وہ شطرنج میں ہار کے کہتا، اور وہ کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگتی۔ مجھے اللہ کے فیصلوں سے شکوے ہونے لگے ہیں۔ وہ بوا کے غرارے کی فال سیدھی کر کے سیلفی بناتے گوہر کو دیکھ کے سنہری سا مسکراتی، اور وہ جامنی سا جملہ پھینک جاتا۔ وہ ہر بار شامیر کو بتاتی، ہر مشورہ اس سے کرتی، ہر اجازت اس سے مانگتی۔ گوہر پانی میں ہاتھ ڈالے بیٹھا تھا، اور وہ ہاتھ چھڑا کے لہروں میں غوطہ زن تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ لکڑی کے زینوں پہ کھڑے اپنے فون کو مسکراتی نظروں اور بھینچے لبوں سے دیکھتا، وہ فقط یہی پوچھتا، میڈیکل کوئی واحد کیریئر نہیں دنیا میں، اور کچھ اور کر لو۔ وہ ایڈمیشن نہ ہونے سے پریشان ہوتی۔ وہ جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا۔ ہاں، مگر وہ شامیر ہوتا جو یہ کر لو، وہ دیکھ لو، یہ صحیح رہے گا، اس میں کوئی اسکوپ نہیں، یہ بہت ڈیمانڈنگ ہے۔ وہ ہر لمحہ سارا جمال کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا۔
سارا جمال کا دھیان اس دستک سے ہٹتا ہی نہ۔ وہ بی ایس اپلائیڈ سائیکالوجی کرنے لگی تھی۔ شامیر ہاؤس جاب میں تھا، گوہر شو روم جانے لگا تھا، وہ ہمہ وقت شامیر کے سنگ ہوتی۔ کھانا کھایا؟ ٹیکسٹ آتا۔ اتنی دیر تک کیوں جاگ رہی ہو؟ وہ جواب لکھ رہی ہوتی۔ یہ کیسا رنگ پہنا ہے؟ وہ واپس چینج کرنے کو بھاگ جاتی۔ روم جل جل جاتا، نیرو کا وجد نہ لوٹتا، یوں لگتا مرغیوں کی رکھوالی کو بیٹھا ڈبو مرغیوں پر ہی ٹوٹ پڑا ہو، ہر ایک جیسے اندھا بہرا ہو گیا۔ شامیر سارا کو یونیورسٹی چھوڑتے جانا، کوئی کہہ دیتا شامیر سارا کو دوست کی سالگرہ پہ لے جائے گا، گوہر اطمینان سے چائے پی رہا ہوتا۔ شامیر سارا کو اردو بازار جانا ہے، گوہر تخت پر آنکھیں مندے سن رہا ہوتا، مگر بوا تھیں جو ٹھٹک گئیں۔ منہ اٹھا کے شامیر کے کمرے میں جاتے۔ حیا نہیں آتی تمہیں؟ اونٹ سی چوبارہ ہو گئی مگر۔ سارا پاؤں پٹکتی کمرہ بند ہو جاتی۔ جمال نور راجپوت کو گوہر کمال راجپوت پسند نہ تھا، بالکل یوں ہی بوا کریمہ کو سارا جمال راجپوت پسند نہ تھی۔ وہ عائشہ فرحانہ کی بے اولاد خالہ تھیں، وہ کئی برسوں سے ان کے ساتھ مکین تھیں، وہ گوہر کی ماں تھیں، گوہر کے لیے وظیفے کرتیں، اس پر پھونکے مارتیں، کھانے بناتیں، سویٹر بنتیں اور گوہر والی لوٹھا کی تربیت میں ہلکان ہوتیں۔ تمہیں یونیورسٹی جانا ہے نا، گوہر چھوڑ دے گا۔ وہ شامیر کے ساتھ نکلتی، سارا کو روکتی۔ بوا آپ کمال کرتی ہیں، دونوں کو اکیلے بھیجنا۔ فرحانہ اشارہ کر کے چپ ہو گئی۔ منقوہ کے ساتھ مت بھیجنا، اس نامحرم کے ساتھ بھیج دینا۔ یہ کہاں سے مستعار لی گئی فراست ہے؟ تیرے اس فرنگی شوہر کی ہی ایسی بے ڈھنگی پالیسیاں ہو سکتی ہیں۔ بوا فرحانہ پر چڑھائی کر گئیں، بات پھر آئی گئی ہوگی، مگر پھر ایک دن جب آسمان سے ڈھیروں پانی اترا تھا اور ہر منظر کی روشنائی اور تازگی سہ گنا ہو گئی تھی، اس دن سارا جمال کو گوہر کمال جیسے چکا چوند سا نظر آ گیا تھا۔ کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو۔ بلال کے بفرز میں جیسے کسی نے سکون کا تریاق ملا دیا ہو۔ کھڑکی میں بیٹھی سارا جمال نے نظر نیچے کی تھی اور نظر کہیں کسی درز، کسی زینے، کسی جھروکے، کسی مسکراہٹ میں اٹک گئی تھی۔ ملک صاحب کے مکان کے سامنے والے چبوترے پر جمی اس محفل میں کوئی قصہ سناتا گوہر کمال اور اس کی آنکھوں کی نمی اور بے قابو کہہ کے سارا جمال کا دل وہ جیسے کسی صدیوں پرانی نیند سے جاگ اٹھا ہو۔ وہ کہیں سویا ہوا تھا یا خاموش ہو گیا تھا، اس کے اندر کہیں گھنگرو باندھ لیے تھے۔ چھن 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 فون مسلسل بجتا رہا۔ شامیر کی بارش پر بھیجی غزل فکر بےتابی ہر شے پس منظر ہو گئی۔ وہ جو محفل برخاست کر کے اٹھتا کسی لڑکے سے بغلگیر ہوتا، شاید اس کے اعزاز میں ہی محفل سجی تھی۔ گھر کی طرف بڑھتا قدم بقدم سارا جمال کی نظریں نہ ہٹتیں، پھر اسے سر اٹھا کے دیکھا۔ وہ جھروکے میں سجی کوئی مورت ہو جیسے، یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے سوچ، جیسے چپکے سے اندر آن بیٹھی تھی، لاپرواہی سے کندھے پہ ڈالا دوپٹہ، دوسرے کندھے پہ جھولتی چوٹی، دودھیا گردن، گلابی سا چہرہ۔ گوہر کے اندر ابال سا اٹھا تھا، ہاتھ اٹھا کے اسے کھڑکی سے ہٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اندر گئی تھی۔ وہ سیل فون پر بجتی گھنٹی کی طرف متوجہ ہوئی۔ مغل بستی میں شام گہری ہوئی تھی، فسوں ٹوٹا تھا، حقیقت جاگ اٹھی تھی۔ اپنی امانت واپس لینے کا وقت ہو گیا تھا، مگر وقت بہت تاریک تھا۔ ماہم اور اجالا کی شادی ایک ہی گھرانے میں طے پائی تھی۔ شادی کے ہنگامے جاگتے ہی ہر کوئی یوں مصروف ہوا گویا کائنات کا وجود ہی ان دونوں کی شادی کروانے کو بنایا گیا ہو۔ ایسے میں گھر میں پہلا ہنگامہ پھوڑا تھا۔ شامیر بھائی، مجھے نیچے جانا ہے۔ وہ اکتائی کھڑی تھی، سگریٹ پر سگریٹ سلگاتا شامیر اسے نئی سے نئی بات میں الجھاتا۔ وہ بالکنی میں کھڑے تھے، وہ ہاتھ مسلتی، اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر شامیر جیسے اندھا بہرا ہو۔ شامیر بھائی دیکھیں، مغرب ہو گئی ہے، مجھے جانے دیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گوہر کی آواز پر گویا اچھل کے پلٹی تھی۔ وہ میں تو دل زبان پر چڑھ آیا تھا، خوف پوروں تک میں سرایت کر گیا تھا۔ گوہر جو چارجر اٹھانے آیا تھا، جارحانہ سا آگے آیا۔ یہ مجھ سے نوٹس لینے آئی تھی، شامیر نے اطمینان سے کہتے کش لگایا۔ بنا تماشے کے سارا جمال نہ ملنا تھی۔ وہ ہر تماشے کے لیے تیار تھا۔ کس سبجیکٹ کے؟ سائیکالوجی پڑھ رہی ہو نا تم؟ اور تم فزیشین ہو غالباً، وہ تند سا بولتا، جانے کہ اس کے اندر باہر لاوا ہی لاوا ابل رہا تھا۔ تمہیں کیا مطلب ہے؟ وہ چاہے تو کبھی بھی کیسے بھی میرے کمرے میں آ سکتی ہے اور تم اجازت لیے بغیر۔ گوہر نے اس کا جملہ مکمل نہ ہونے دیا اور آگے بڑھ کے اس کے لبوں سے سگریٹ کھینچ لی۔ شامیر تھم گیا۔ یہ کبھی بھی کیسے بھی تمہارے کمرے میں کیوں آنے لگی؟ ہاں، آج کے بعد یہ تمہارے کمرے میں کیا گھر کے کسی کونے میں بھی تمہارے ساتھ نظر نہیں آنے والی۔ درشٹی سے کہتے اسے اسی درشٹی سے سارا کو چلنے کو کہا تھا، اور پھپھو نے رو رو کے خود کو ہلکان کر لیا۔ شو روم سنبھال لیا ہے اس نے، خاندانی کاروبار کی بھاگ دوڑ سنبھالتے ہی اس نے میرے بیٹے کو پرایا کہہ دیا، ہم پہ ہمارا مستقبل واضح کر دیا۔
گوہر کمال کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اس نے ایک خاندانی کاروبار سنبھالا ہے، ورنہ آج سے پہلے تو چچا اسے دکاندار کہہ کے شرمندہ ہی کرتے تھے۔ امی شامی کو بھی چاہیے تھا نا کہ ایک ذمہ داری کا ثبوت دیتا۔ اب ہم سب بڑے ہو گئے ہیں، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اجالا نے اپنے ہی بھائی کے خلاف گواہی دی تھی۔ کمرے میں بیٹھی سارا جمال بوا کی لان تان سنتی، امی کی گھرکیاں برداشت کرتی، سوچتی گوہر نے جس ہاتھ سے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا، اس ہاتھ میں پکڑے فون پر کسی کا نام چمکا تھا۔ وہ نام سارا جمال نے بہت بار سن رکھا تھا، وہ نام سارا بار بار سن رہی تھی۔ کوئی کافر بھی ہو تو تمہیں حور کہہ دے، حور مان لے۔ دھم دھم بجتی موسیقی اور بے تحاشا بکھری رونق میں وہ خاموش سی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب شاہ میر جعفر کا اتنے دن کا کفر ٹوٹا۔ وہ کیا لگتا تھا اس کا؟ وہ بہت کچھ لگتا تھا، وہ تو دھاڑا تھا اس پر۔ اندھی ہے کیا تمہاری دوست جو اسے یہ روشن ہوا گھر نہیں نظر آئے گا؟ اندر جاؤ اور سمیٹو یہ بال۔ مہم اور اجالا کی مہندی تھی، اور ہر لڑکے کے اتوار کے برعکس وہ تھکا تھکا سا کہیں جانے لگا تھا، مگر دروازے پہ لٹکی سارا کو دیکھتے ہی تند ہوا۔ وہ فوراً واپس آئی تھی۔ آپ ناراض ہیں شامیر بھائی؟ سانس بھرتی اس کے قریب سے گزرتی سیڑھی پہ جا بیٹھی۔ بالائی منزل خاموش تھی، نیچے رسم شروع ہو چکی تھی۔ شامیر اس کے برابر بیٹھا۔ میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا کہ تم سے ناراض ہو سکوں۔ وہ شامیر کا اپنے قریب ہونا محسوس نہ کر سکی۔ نیم تاریخ سی سیڑھیاں تھوڑا سہم گئیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا گوہر اتنا تماشا کرے گا، اور پھر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سارا۔ مجھے گوہر کیا، نور دین راجپوت کی بھی پرواہ نہیں، بس صرف تمہاری رضا۔ وہ ایک دم ہی بولا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں شامیر بھائی؟ اس نے ہراساں سی ہو کے ادھر ادھر دیکھا۔ شامیر نے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ گوہر ایک کاغذی رشتہ نبھانے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں جتنا میں یہ بے نام رشتہ نبھانے میں ہوں۔ تم چاہو تو طلاق لے لینا، نہ بھی چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شامیر بھائی آپ چھوڑ دیں مجھے پلیز، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سارا نے اپنا چہرہ چھڑایا۔ شامیر نے اس کے منہ پر ہاتھ جمایا۔ چپ، بالکل چپ۔ میں نے سالوں اس جذبے کو اس لیے نہیں پالا کہ وہ گوار شخص تمہارا ہاتھ پکڑ کے میری زندگی سے باہر لے جائے۔ میں جانتا ہوں تمہیں بھی کوئی محبت نہیں ہے اس سے۔ سارا ہم ساتھ رہ سکتے ہیں ہمیشہ۔ میں اس سے زیادہ تمہیں محبت کرتا ہوں تم سے۔ تمہارا خیال رکھوں گا میں ہمیشہ۔ چلو ٹھیک ہے۔ شامیر کے چہرے پر پسینہ چمکا تھا۔ سارا جمال نے کراہیت سے آنکھیں بند کر لیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم اس کے ساتھ رہ لینا، مگر اس سے زیادہ تم میری رہنا۔ وہ تو ویسے بھی جم اور شو روم۔ سارا جمال نے بے تحاشا رونا شروع کیا تھا۔ وہ تم سے پیار نہیں کرتا سارو۔ شامیر کی آواز بھیگی، وہ کمزور ہوا تھا۔ وہ روحا سے کمٹمنٹ کر چکا ہے، وہ ابھی بھی اسی کو لینے گیا ہے۔ میرا کیا قصور ہے کہ میں کمال نور کا بیٹا نہیں ہوں، لاوارث ہوں، ان کے ٹکڑوں پر پلا ہوں۔ وہ کبھی غسیلا، کبھی غمگین دکھتا۔ سارا جمال کی سانس خشک تھی۔ رو مت، ایکسٹریملی سوری سارو، میں تمہیں دکھ نہیں دے سکتا۔ ادھر کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ بوا کی گرجدار آواز پہ شامیر جست لگا کے اٹھا اور اوپر اپنے کمرے میں جا پہنچا۔ سارا جمال کی ٹانگیں بے جان تھیں، وہ بے حال سے دکھتی تھی۔ اب اٹھو گی یا مزید کوئی چاند چڑھانا ہے؟ بوا کی گھٹی گھٹی آواز میں نفرت سی تھی۔ وہ گھسٹتی اٹھی، بفرز اور سسٹم کے پاس بیٹھے بلال کے قریب وہ ڈھہ گئی۔ اس کے بدن کی لرزش بے قابو تھی۔ بلال اسے اپنے کوک اسٹوڈیو جانے کا بتانے لگا۔ وہ غائب دماغی سے بیٹھی رہی۔ وحشت نے اسے یوں جکڑ رکھا تھا کہ وہ اپنے آپ سے بھی خوفزدہ تھی۔ معروف سے تلاشتی آئی اور کچھ کہہ کر واپس رونق کا حصہ بن گئی۔ اس الگ گوشے سے اس نے بالائی منزل پر بیٹھے شامیر کا پیغام موصول کیا تھا۔ گیلی ہتھیلیوں میں دبے فون پر ایک اطلاع درج تھی۔ دائیں جانب سے آنے والا تمہارا منقو ہی ہے نا؟ اس نے دائیں جانب دیکھا۔ چھپن چھپائی کھیلتے بچوں کے پیچھے گوہر کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور گوہر باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے مسکراتی ہوئی روحا تھی۔ سارا کا دل بیٹھ گیا۔ پھر زویا کے ساتھ اپنی امی کی طرف جاتے اسے یاد آیا تھا۔ اس دن فون پر چمکتا نام روحا فرقان ہی کا تھا۔ اسی لمحے سارا جمال کو اپنا مستقبل نظر آ گیا تھا، تاریک، بے منزل، منجمد۔ لاہور اتنا روشن تھا کہ اندھیرا عدم لگتا۔ یخ سڑکوں پر روشنی کے دیوں سی گاڑیاں کتار در کتار تھیں۔ قلعے کے مینار روشن مگر پرسکوت تھے۔ بادشاہی مسجد میں عشاء کب کی ادا ہو چکی۔ وہ ستونوں پہ کھڑی منقش بالکنی میں ننگے پاؤں یخ سنگی فرش پہ بیٹھی تھی، اور یہ نہ جانے کب سے تھا، اب تو کندھے سے لٹکی چوٹی بھی یخ ہو چکی تھی۔ وہ لاہور کی روشنیوں سے احتجاج کرتی ہو جیسے، وہ زندگی کی روانی پر معترض ہو جیسے۔ اسے شازم کی آواز سنائی دیتی، پھر بڑی امی کی سسکاریاں بوگن ویلیا نے آہ بھری تھی جیسے، اور گلابی درد صحن میں بھر گیا۔ گوہر کو فون کرو، میرا دل۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بڑی امی دبا دبا سا پوچھتی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے امی، وہ اتنا بے حس ہو رہا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے
اس سے بات کرنے میں بھی۔ موہت بھائی بتا رہے تھے آفیسرز کلب میں اس کا جھگڑا بھی چل رہا ہے کسی ایلیٹ گروپ سے۔ صبح شام وہ اس لڑکی کو لیے گھوم رہا ہے، یوں جیسے یوں کرنے سے تو اس کا غم خودکشی ہی کر لے گا نا۔ وہ چائے کا کپ رکھنے کچن میں جانے کو تھی، اب باہر کھڑی لمحہ لمحہ گھٹ رہی تھی۔ آپ اس سے بات کریں، اس سے کہیں بس اب ختم کرے یہ سزا، مجھ سے نہیں ہوگی بات۔ بڑی امی کی سسکیاں تکلیف دیتی، میرا بچہ، میرا سب سے قیمتی بچہ۔ سارا جمال کو اپنا دکھ بانجھ لگا۔ ایک غلطی، بس ایک کوتاہی، لغزش، بھائی صاحب نے ہتھیار بنا لیا اس غلطی کو۔ وہ سارا کچھ چھین لیتے اس سے، مگر انہوں نے سب کچھ چھین لیا اس سے۔ بڑی امی کی ہچکیاں بات مکمل نہ ہونے دیتی، وہ منقوہا تھی اس کی۔ غلطی یا گناہ نہیں کیا تھا اس نے، ہاں وہ ایک بے وقت لغزش ضرور تھی، اور خاصی بے رحم لغزش تھی۔ پہلوان جی نے کہا بھی کہ رخصتی ایک مناسب حل ہے، مگر جمال چچا کو وہ کبھی پسند نہ تھا، ہم سب کو معلوم تھا، مگر اتنی نفرت۔ سارا جمال نے رسوئی کی دہلیز پر کب چھوڑا اور واپس پلٹنے میں وقت نہ لگایا۔ منقش جھروکوں میں، آویزاں آئینوں میں اس کی گردن کے کرہ نشانات واضح ہوتے۔ وہ زینوں پر بھاگتی رہی کہ سالوں سے وہ اپنے آپ کو دیکھنے کی عادی نہ رہی تھی۔ اس رات کا انت جیسے ابدیت کی کوکھ میں جا سویا تھا۔ اگلی صبح انتہائی دھند زدہ اور کوہر آلود تھی۔ لوکارڈ جیسے شہید ہو گیا، اور بوگن ویلیا نورانی سا سفید لکڑی کی کندہ کاری میں اوس جمی تھی، اور زینے جھروکے کھڑکیاں بالکونیاں سیاہی مائل بھوری ہو رہی تھیں۔ پہلوان جی کا دیہی کا پیالہ جس میں کش کی گئی گاجریں جمی تھیں، ان کے تخت کے ساتھ پڑی چھوٹی میز پر تسبیح کے ساتھ یوں ہی پڑا تھا کہ آج ان پشتی پہلوانوں کے گھر ایک اور گھمسان کا رن پڑا تھا۔ اس سے پوچھیں کہ طلاق کا نوٹس کیوں واپس کیا اس نے۔ جمال نور راجپوت کا قہر بے لگام تھا۔ سارا جمال کی گردن جیسے بار اٹھانے سے قاصر ہو۔ اس سے پوچھیں کہ کس سے بھڑکایا ہے اسے یہ سب کرنے کو۔ طلاق کا نوٹس کب آیا کوئی نہ جانتا تھا۔ سارا جمال نے وہ کب واپس کیا، لینے یا وصول کرنے سے انکار کیا، ہر ایک بے خبر تھا۔ یہ جو سالوں سے رونا دھونا چل رہا ہے نا گھر میں، یہ رونا دھونا اسے ہلنے نہیں دے رہا۔ جمال راجپوت قہر بار سے فرحانہ اور عائشہ کو دیکھتے۔ مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ طلاق کیسے رکتی ہے۔ چچا، یہ فیصلہ سارا کو لینا ہے، اور یہ فیصلہ خوش آئند ہے، اور اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ طلاق نہیں۔ خبردار جو کسی نے یہ سوچا بھی کہ یہ طلاق نہیں لے گی۔ آہت بھائی نے بے بسی سے اپنے باپ کے بھائی کو دیکھا۔ یہ جو اس کی گردن کبھی اٹھتی نہیں نا کسی کے سامنے، اس گردن پر کی گئی بے رحمی نے مجھے کبھی سونے نہیں دیا۔ ان کی آواز لڑکھڑائی، تم لوگوں کے لیے وہ خطا کار ہوگا، میرے لیے ابلیس ہے وہ۔ میں اسے معاف نہیں کر پاؤں گا کبھی بھی، نہ ہی اپنی بیٹی کو اسے معاف کرنے دوں گا۔ اسے کہیں طلاق بھیجے دوبارہ، کسی خوش فہمی میں نہ رہے، اب اسے مایوس ہی کیا جائے گا۔ وہ سارا کا بازو پکڑ کے اٹھاتے ہوئے بولے، مجھے طلاق نہیں چاہیے ابا۔ اب تو آپ کو یہ گردن کے داغ نظر آتے ہیں، پھر تو لوگوں کو طلاق کے داغ بھی نظر آنے لگے گا۔ جھکی گردن کے ساتھ وہ بولی تھی، ایسے مت کرو سارو، یاد ہے پورے 3 محلوں میں سب سے پہلے سکوٹی تم نے خریدی تھی۔ مجھ سے ٹیلی اسکوپ کا تحفہ تم نے مانگا تھا، اور کسی لڑکی نے نہیں۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میری ریٹائرمنٹ پر ہم دونوں یورپ کا ٹرپ کریں گے۔ وہ تم تھیں جس نے مجھ سے جائیداد میں حصہ مانگا تھا کہ تمہیں اپنا اکاؤنٹ ایلیٹ کروانا تھا۔ تم اپنے آگے پیچھے اتنی اونچی دیواریں مت بناؤ کہ مجھے میری بیٹی نظر نہ آئے، میں درزوں سے بس اس کی چلتی سانسوں کے قیاس لگاتا ہی مر جاؤں۔ آگے بڑھو، دامن جھٹکو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ فرحانہ نے اسے خود میں سمیٹا تھا۔ جمال نور راجپوت نے اس کے آنسو پونچھے۔ معروف اس کے ہاتھ کی گردن اکڑن سہلاتی، وہ روتے روتے تھک جاتی، پھر سے روتی، بالآخر وہ بکھر گئی۔ ابا مجھے گوہر کو نہیں چھوڑنا، پلیز پلیز، مجھ سے یہ نہ کروائیں، مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا، پلیز ابا۔ اس کی ہچکیاں ہر ایک کو باندھ گئیں۔ اس کی منت سماجت نے ہر ایک کی سماعت کو مفلوج کر دیا۔ کھڑکیوں، جھروکوں، بالکونیوں سے شبنم سا کوہر ٹوٹ کر گرتا رہا۔ وہ بے تحاشا سہم گئی تھی، جیسے وہ شامیر سے دور بھاگتی، وہ گوہر کا سامنا کرنے سے کتراتی، وہ بوا کے سامنے ٹھہر نہ پاتی۔ وہ یوں ویران ہوئی گویا حملہ آور فوج کے ہاتھ لگا باغیچہ ہو۔ یہ ہنستا کھیلتا لڑکا تمہارا پاک باز منقو ہی ہے نا۔ اسے روحا اور گوہر کی تصویر موصول ہوئی۔ اس کا دل کسی تیزابی تالاب میں جا گرا تھا۔ یہ کبھی ایسے دیکھتا ہے تمہیں؟ شامیر ایک تصویر بھیجتا جس میں گوہر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں دیکھتا ہوں تمہیں، اسے کہیں شدت سے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون پرے پھینکا۔ میں تم کو سمجھ نہیں پاتا کہ کس قسم کی لڑکی ہو تم۔ تمہیں ذرا فرق نہیں پڑتا کہ کبھی کبھی وہ تقریر کے موڈ میں ہوتا تو اسے ملامت کرتا کہ وہ گوہر کے خلاف کیوں کر نہیں جا پا رہی۔ ایک دن وہ چٹک گئی۔
مجھے ہراس کرنا چھوڑ دیں شامیر بھائی، ورنہ میں ابا یا پہلوان جی کو بتا دوں گی اور چیٹ بھی دکھا دوں گی۔ فون بند کرنے کے بعد بھی وہ لرزے میں مبتلا رہی، اس کا دل کانپتا، وہ راتوں کو بھی آہٹوں کروٹوں حتیٰ کہ سروٹوں سے بھی ڈرتی، مگر شامیر پر دھمکی اثر کر چکی تھی، وہ محتاط ہو گیا۔ پھر اس ایک دن، میں پاکستان سے جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، تمہاری معافی زیادہ راہ کے طور پر مل سکتی ہے؟ وہ سیڑھیوں پر رو کر پوچھ رہا تھا۔ سارا جمال کو دوست چن جانے کا دکھ تھا جو کبھی کم نہ ہوتا۔ تم شاید تھوڑے میں ہی خوش رہ سکو، مگر یہ حقیقت اٹل ہے کہ مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں چاہ سکتا۔ وہ سیڑھیاں اترتے اس حسین مرد کو دیکھتی رہی۔ وہ جا چکا ہے، اب ہٹو یہاں سے، گوہر کمال نے سرد لہجے میں کہا تو وہ شرمندہ سی ہٹ گئی۔ پھر شاہ چلا گیا، اس کا فون بھی خاموش ہو گیا، لیکن ویرانی سکون میں ہرگز نہ بدل سکی۔ زویا اسے یونیورسٹی سے زبردستی اپنے گھر لے گئی، اس کی ماں جیسے بھری بیٹھی تھی۔ وہ پھٹ پڑی۔ کس کماش کا خاندان ہے تمہارا، جہاں کے مردوں کو تحفے لینے، شامیں گزارنے اور ہوس پوری کرنے کو اور عورت چاہیے، اور شادی کرنے کو سیدھی سادی گھریلو چچا زاد یا ماموں خالہ زاد چاہیے۔ مجھ بیوہ کے پاس تو پیسے کے علاوہ کوئی لگام نہیں اپنی بیٹی کو ڈالنے کے لیے، مگر تم لوگوں کا تو لگتا ہے کاروبار ہی یہ ہے، اچھے گھروں کی لڑکیاں پھانسو اور مطلب کی ہر شے بٹورو۔ عجیب روایتی سے ڈرامائی جملے۔ آنٹی پلیز، سارا جمال نے خشک سانسوں میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں تو اور کیا کروں میں، میری بیٹی پاگل کر رکھی ہے اس شخص نے، وہ اس پہ جان مارتی پھرتی ہے، اور وہ لڑکا 3 سالوں کے رشتے کے بعد اب کہتا ہے کہ وہ تو اپنی چچا زاد سے منسوب ہے، یعنی کہ اندھیر نگری ہے یہ، میں تو خوب تماشا کروں گی، ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے داخلی دروازے سے نکل آئی تھی۔ گھپ سی شام میں وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، جیسے سمتوں کا حساب کھو گیا ہو، جیسے گھر گم ہو گیا ہو۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے زار ہوتے اسے گوہر سے نفرت کا پہلا پیغام ملا تھا کہیں اندر سے۔ اللہ کرے گوہر مر جائے، وہ دعا گو ہوئی تھی، اور اس کا فون بجا تھا۔ کہاں ہو تم؟ گوہر جیسے جانتا ہو تم وہیں رہنا، میں بس آ رہا ہوں، جانا مت کہیں، سنا تم نے؟ وہ یقین دہانی چاہتا تھا۔ اس گپ سڑک پر بیٹھی ایک سنسان کالونی کے سنسان سے حصے میں وہ گوہر کا انتظار کر رہی تھی، اپنے ہاتھ میں بلیڈ کا ٹکڑا دبائے وہ گوہر کی شہ رگ کاٹنے کو تیار تھی، سیدھا شہ رگ۔ ابا، گوہر کو نہیں چھوڑنا مجھے، سارا کی کراہیں اس کے باپ کو ٹہلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سگار کا دھواں جیسے منظر بنانے لگا ہو۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے لوٹے تو خبر ملی کہ سارا کو شدید بخار ہے۔ وہ فوراً اس کے کمرے کو لپکے جہاں بوا اس کی چوکیداری کو بیٹھی تھی۔ ابھی سوئی ہے، بوا نے عجب بوکھلاہٹ میں کہا، اور کمبل درست کرنے لگی۔ سارا انہیں لاش سی زرد لگی۔ وہ دہل دہل کے اسے دیکھتے بار بار اس کے کمرے میں جاتے۔ وہ کپڑوں میں لپٹی ہوتی، بوا کی تسبیح گھوم رہی ہوتی۔ میں اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ نہیں بیٹا، وہ موہد لے جائے گا نا اپنے دوست کے پاس رات کو۔ وہ مطمئن نہ ہوتے۔ 2 دن بعد وہ کچھ سنبھلی تھی، وہ صحن میں اخبار پڑھ رہے تھے کہ آواز آئی، سارا کے رونے کی، چلانے کی۔ اللہ کرے یہ مر جائے، تم مر جاؤ گوہر۔ وہ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولتی اور لڑکھڑاتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ جمال راجپوت صحن میں نشست سے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ستون کے پاس کھڑے گوہر کو دیکھ کے زہر اگلتی رہی۔ وہ بے جان نیلا پتلا ہو گیا۔ تمہیں بہت مان ہے نا خود پر، تمہیں میسر رہی ہر منزل پر عورت۔ میں تمہاری لاش کو ایسے ہی رگیدنا چاہتی ہوں جیسے تم نے میرے ٹکڑے کیے ہیں۔ گوہر اتنا تاریک ہو گیا گویا عدم ہو گیا۔ وہ بے ربط بولتی رہی، اللہ کرے تم مر جاؤ، تم ہنستے ہوگے مجھ پر، تم کافر، ابلیس، تم نے مجھے مال غنیمت سمجھا، اور ابا میں وہ لہرا کے گری تھی۔ ساکت ہوئے ہر فرد کو ہوش آیا۔ جمال نور راجپوت اس کو سمیٹنے والے پہلے شخص تھے۔ انہوں نے اس کی گردن کے نیچے بازو رکھ کر اسے اٹھانا چاہا، مگر ان کی آستین لہو سے بھر گئی۔ معروف نے بے تحاشا چیخنا شروع کر دیا تھا، اور جمال نور نے زمانوں کی ہمت سے اس کے بال اٹھا کے گردن کو دیکھا تھا۔ جگہ جگہ سے بلیڈ سے کٹی گردن، اتری پٹیاں، رستے سوراخ۔ فرحانہ کو غش آ گیا تھا۔ وہ ہسپتال سے گھر آئے تو وہ بولا، میں معافی چاہتا ہوں چچا، مجھے غصہ آ گیا تھا، وہ مجھ پر حملہ آور تھی۔ جمال نور نے پے در پہ اس کو تمانچے مارے تھے۔ نکلو یہاں سے، نکل جاؤ۔ وہ اسے دھکے دے کر گھر سے نکال رہے تھے۔ چچا میری بات، میں مار دوں گا اسے یا خود کو، اسے نکال دیں ابا اس گھر سے میں، ورنہ پولیس کو بلاتا ہوں۔ کمال صاحب لپک کے بھائی کو تھامتے، نکل جاؤ گھر سے، ہماری زندگیوں سے، آج سے ہمارا ہر رشتہ، ہر رابطہ ختم۔ کمال صاحب نے حویلی کا دروازہ اس کے منہ پر بند کیا تھا۔ فرحانہ 2 ماہ کے لیے سارا کے ساتھ کراچی اپنے میکے چلی گئیں، اور گوہر جیسے ایک باب شرمندگی بن گیا جسے کوئی نہ کھولنا چاہتا تھا۔ بخار ہے نا تمہیں، ہسپتال سے چھٹی کر لو، کچھ آرام کرو۔ وہ سیاہ شال لپیٹتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ دھند میں تنہا کھڑی پناہ لینے کو آئی مسافرہ دکھتی تھی۔ بڑی امی نے نظریں چرا کر اسے یہ ہمدردی جتائی تھی، جانے وہ اتنی ناانصاف کیوں تھی کہ اس لڑکی سے زیادہ مظلوم انہیں اپنا جگر پاش لگتا۔
یہ کم ظرفی انہیں سارا جمال سے نگاہیں کم ہی ملانے دیتی۔ انہیں وہ سب یاد تھا جو کسی کا شاید تیسرا چوتھا رخ تھا۔ گوہر، تم نے موہت کو کیوں پیٹا بیٹا؟ وہ گوہر کو ڈپٹتی، یہ سارو کی جان کیوں نہیں چھوڑتا امی؟ 15 سالہ مضبوط ڈیل ڈول کا لڑکا تن کر پوچھتا۔ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، وہ یاد دلاتی۔ وہ میری بیوی ہے، وہ کچھ نہ بھولتا۔ بیوی نہیں ہے وہ، خبردار جو آئندہ سے یہ کہا ہو۔ وہ اسے دین کی، سماج کی، اخلاق کی، ہر زبان کی روایت میں سمجھاتی کہ مشترکہ خاندانی نظام میں شادی ہو جانے تک وہ کس قدر پابند ہے سارا جماعت سے دور رہنے کا۔ وہ مانتا گیا۔ امی، سارو کیوں رو رہی تھی؟ وہ دور رہتا مگر باخبر بھی۔ چھوٹی امی نہیں مان رہی تو آپ اسے لے دینا اسے وہ ڈریس۔ وہ ماں کو آگے کر دیتا اور اس کی ہر خواہش پوری کر دیتا۔ وہ یونیورسٹی جاتا، جم جاتا، رات گئے گھر آتا، وہ سارا کو کم سے کم دیکھ پاتا۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ وہ گرجتی۔ آہد اور موہت کی شادیاں ہونے تک تو کوئی اور مصروفیت ڈھونڈنی ہی ہے نا۔ وہ مسکرا کے چائے کا کپ لیے کچن سے باہر نکل جاتا۔ ہیں کیا مطلب؟ وہ الجھ کے اس سے پوچھتی۔ وہ سیڑھیوں سے بائیں طرف سے آتی کھلکھلاہٹوں کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتا۔ اتنا بھی فرشتہ مت سمجھے مجھے، شرارت سے کہتا۔ وہ دوڑ کے سیڑھیاں چڑھتا اور عائشہ کمال کی چپل ریلنگ سے ٹکرا کے گر جاتی۔ امی یار سمجھایا کریں ہمارے ہمسایوں کی جھلی بیٹی کو، بڑی ہو گئی ہے وہ، ملک صاحب کے پوتوں کو مینڈک پکڑ کے بیچ رہی تھی، حد ہے۔ وہ کتنا لطف لے کے بتاتا، انہیں اپنے بیٹے پر رشک آتا، یہیں انہیں سارا جمال پر رشک آتا۔ اور پھر یہ کون لڑکی تمہیں فون کرتی رہتی ہے؟ وہ پوچھتی۔ وہ ہے ایک پاگل۔ عائشہ کمال کو بیٹے کی مسکراہٹ فکر میں مبتلا کرتی۔ وہ اسے مصروف سے مصروف دیکھتی۔ بڑی امی، مجھے دینا یہ حلوہ، آپ کو معلوم ہے نا گوہر مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ وہ گردن سریا کر کے شازم سے مقابلے کے لیے کہتی۔ کیوں، میں نے تمہیں گود لیا ہے کیا؟ وہ یوں کہتا اور کچن میں آتا کہ سارا جمال سوری کہتی بھاگ جاتی اور عائشہ کمال بیٹی کی سنجیدگی اور اکتاہٹ کو دیکھتی۔ پھر ماہم اور اجالا کی شادی پر انہوں نے دیکھ لیا تھا گوہر کے کمرے سے نکلتے وہ دونوں، اور جب سارا اسے مرنے کی بددعائیں دیتی، مرنے کے قریب تھی، انہیں بیٹے کا زرد سے سیاہ پڑتا رنگ سب سمجھا گیا کہ بیٹے کا پول کھل گیا ہے، مگر بیٹے نے اس لڑکی کو اتنے زخم دیے کہ وہ چاہ کر بھی اس ظالم کا ساتھ نہیں دے سکیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ان کی عقل کو کوئی کڑی نہیں ملتی تھی۔ یہ رشتہ بوگن ویلیا کے پھولوں سے ہلکا نکلا اور اب اس کے ٹکڑے جانے کہاں کہاں بکھرے پھرتے تھے۔ چھٹی کر لو، وہ چھلنی سے چائے گزارتی۔ نہیں بڑی امی، چھٹی کا بخار سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ لڑکی نے کمال مہارت سے اپنی بات کہی تھی۔ گوہر پابند نہیں کہ اس کی مرضی کا سوچے۔ بڑی امی نے دروازہ پار کرتی لڑکی کے قدموں میں فیصلہ لپٹتے دیکھا، مگر اسے رکتے نہیں دیکھا۔ وہ مندر والی گلی کو مڑتے کونے پر بنے چبوترے پر بے منزل سی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسرار گلی میں خونخوار ہوئے پھرتے اسے دبوچنا چاہتے۔ کب لگا کہ اس کی غلطی قابل معافی ہے۔ شازم چپکے سے ساتھ آن بیٹھا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے ہاتھوں کی سفیدی میں اترتی لرزش کو دیکھتی ہولے سے کہتی، کبھی نہیں، یہ کبھی نہیں لگا کہ معافی ہو سکتی ہے، مگر بڑی شدت سے ہمیشہ سے یہ لگا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، کوئی راہ نہیں، اگر ہے بھی تو میرے قدموں کو بد دعا ہے تقدیر نامی منزل کی۔ شازم اس لڑکی کے تر گال دیکھتا۔ اب آگے کیا ہونا چاہیے؟ وہ اس سے رائے مانگتا۔ گوہر کو ہتھیلیاں بند کرنی ہے اور بس۔ وہ مندر کے گنبد کو دیکھتی۔ شازم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ امی کہاں ہے؟ وہ ایم فل کلینیکل سائیکالوجی کے آخری سیمسٹر میں تھی۔ آہد بھائی کے 1 سالہ ابراہیم کو گود میں لیے کھیلتی تھی جب موہت کی پریشان پکاریں اسے متوجہ کر گئیں۔ سب اکٹھے ہوئے۔ امی میرے ساتھ چلیں، گوہر کو بلٹ لگی ہے، آن ڈیوٹی تھا، وہ فوراً چلیں۔ ایک بلٹ سارا جمال کے دل کو لگی تھی، وہ ساکت رہ گئی۔ عائشہ پہلوان جی نے کڑاکے دار آواز میں کہا، اسے گھر لے کر آنا، ہر حال میں گھر لے کر آنا، بہت ہو گیا۔ نور دین راجپوت نے جمال راجپوت کو فیصلہ سنا دیا تھا۔ ابراہیم دعا کرو۔ وہ برستی آنکھوں سے ابراہیم کے سامنے ہاتھ جوڑتی۔ دعا کرو اللہ میاں پھپھو کی کوئی بد دعا پوری نہ کریں، کبھی ایسا نہ کریں، کبھی ایسا نہ کریں۔ اس کا دل پلٹ آیا تھا۔ وہ بھی 3 سال بعد حویلی پلٹ کے آیا تھا۔ وہ جو گھر سے نکلا تھا تو نوکریوں کے لیے پے در پہ کوششیں کرتا، پنجاب پولیس میں انسپکٹر ہوا تھا۔ اس دن وہ ہر اذیت بھول گئی کہ وہ بددعاؤں سے محفوظ تھا۔ اپنا درد شکرانے کے طور پر بھلاتی ہوں، درد شکر واجب ہے نا کہ میرے الفاظ مجھ تک واپس نہیں پہنچے۔ وہ اندرون لاہور کی گلیوں سے آہستہ آہستہ گزرتی، وہ ماضی کو پھر سے یاد کرتی۔ لاہور پہ بادل تن گئے تو سردیوں کے دن مزید تاریک ہو گئے۔ وہ سر پہ اتری رات سے بے فکر میٹرو اسٹیشن پر بیٹھی آتے جاتے ہوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ویران کالونی پر اترے بادل یاد آئے تھے۔ وہ روتی کپ کپاتی فٹ پاتھ پر بیٹھی گوہر کمال کا انتظار کرتی۔ وہ درد میں مبتلا بھی اس کے حکم کی پابند ہو جیسے، وہاں سے ہلنا مت۔ وہ شارپنر سے بلیڈ نکالتی، مٹھی میں دباتی۔
سوچ رہی ہوں نا کہ تم کیوں رہی اتنی وفادار اس ہرجائی کے ساتھ۔ وہ دہل کے پہلو میں بیٹھے ابلیس کو دیکھتی، وہ ہنستا۔ میں تو ہمیشہ سے اس محبت کے خلاف تھا، اس منحوس رشتے کے خلاف بھی جو ہمیشہ میرے ساتھ باندھ دیتا۔ ہاں مگر تم چاہتی تو یہ ہاتھ کھل بھی سکتے تھے، مگر تم اپنی بچگانہ محبت والے کھیل سے باہر نکل ہی نہیں سکیں۔ تو بتاؤ میں کیا کرتا؟ وہ اپنے چہرے کو اس کے قریب، انتہائی قریب لے آتا۔ وہ خوف سے شاید مر ہی چکی ہوتی۔ اب دیکھو ہمیں کن حالات میں ملنا پڑ رہا ہے۔ میں یہی کہنے یہاں تک آیا ہوں، وقت بہت کم ہے، تمہاری ہر امید بھی یقیناً دم توڑ چکی ہوگی۔ اس محبت سے دونوں ڈیل کرتے ہیں۔ میں تمہارا ماضی بھول جاؤں گا، تم میرے ساتھ چلو یہیں سے، ابھی سے اور سب کے سامنے۔ دور رہیں مجھ سے۔ وہ ڈر سے کانپتی دور ہوئی، رات سے آتر ہوئی۔ مجھ سے دور رہیں ورنہ میں مار دوں گی آپ کو۔ بادل ان دونوں سے بے پرواہ رقص شروع کرتے اور ان کے گھنگرو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، جل تھل کرنے لگے، جبکہ کہ وہ کینہ پرور اس لڑکی کا ہتھیار دیکھ کے ہنستا آگے بڑھتا۔ وہ وار کر دیتی، لڑکے کی کلائی پر لکیر لگتی اور سرخ سیال تیزی سے بارش کے پانی میں مل جاتا۔ وہ قہر سے بھر گیا، اس کے ہاتھ سے وہ ننھا ہتھیار چھین کے لڑکی کو دبوچا، پے در پہ اس کی گردن پر ضرب کے نشان بناتا گیا۔ مسترد مسترد مسترد، وہ دھاڑا۔ لڑکی کی چیخیں بارش میں بہہ گئیں۔ آج سے تم مسترد، میری طرف سے بھی ہر طلاق 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 طلاق، ہاں مگر ہتھیار چلانا سکھاتا جاؤں گا تمہیں۔ وہ مزید وار کرتا گیا۔ لڑکی تڑپتی زمین پر گر گئی تھی۔ یہ تمہاری گردن جو کبھی خوبصورت لگتی تھی مجھے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب جھکا بولا، یہ گردن اگلے 20 منٹ میں دماغ کو خون کی ترسیل بند کرنے والی ہے، مگر تم مرنے والی نہیں، معذور ہونے والی ہو۔ دنیا میں میری محبوب ترین ہستی، اور الزام مجھ پر مت دینا اس نتیجے کا، کیونکہ حملہ آور تم تھیں، میں تو دفاعی پوزیشن میں تھا۔ خیر وقت بہت کم ہے تمہارے پاس، الوداع، تم تو کسی کو بتانے لائق بھی نہ رہی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا، وہ بے جان تھی، کبھی تھرا کے تڑپتی۔ بارش اس کے چہرے پر نیلا رنگ کرتی رہی، پھر ایک جانی پہچانی آواز اس کے سن ہوتے دماغ نے سنی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے چہرے پر جھکا چیخ رہا تھا، اسے گاڑی میں لٹا رہا تھا۔ جب وہ بے جان ہاتھوں سے اس کی جیکٹ پکڑتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ شامیر بھائی تھے گوہر، اور گوہر کمال راجپوت کو طوفان نوح گھسیٹتا جانے کہاں لے گیا۔ اسے اس لڑکی کو مرنے نہیں دینا تھا، کبھی نہیں۔ بارش نے سرد ہواؤں کو سوا کر دیا تھا۔ وہ گردن کے گرد مفلر لپیٹے اس رات میں ہوئی موت کو یاد کرتی رہی۔ پھر اس کے ہاتھوں نے سالوں بعد فون پر ایک نمبر ملایا تھا، اور جب اس نمبر کے ملنے کی امید نہ تھی، وہ کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو ہیلو کے جواب میں وہ روتی رہی، مجھے اس شخص کو نہیں چھوڑنا، مجھے کوئی ایک امید دے دو بس، کہ جس کے سہارے میں زندگی کاٹ سکوں، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک یاد جو گوہر کمال کی میرے حوالے سے تھی، فقط میرے حوالے سے۔ روحا ظفر نے سانسیں روک لیں۔ اس کی ہر بات، ہر حوالہ تمہارے حوالے سے ہی تھا، اور ہمیشہ سے تھا۔ وہ انتہائی شکستہ آواز میں بولی، میرا تو بہترین دوست تھا وہ مگر میری ماما کو جانے کیوں لگا کہ مگر تمہیں گھر لانے کا کام زویا نے شامیر کے کہنے پر کیا تھا، اور جانے کیا کیا بتاتی رہی تھی ماما کو کہ وہ تمہارے ساتھ وہ کرتی گئیں۔ دراصل زویا کو جانے کب شامیر پسند آیا، کب وہ اسے رابطے میں رہنے لگی۔ جس رات تمہارے ساتھ امی نے بدسلوکی کی تھی، اس رات گوہر نے چاہا تھا کہ وہ ہمارے گھر کی دہلیزیں اکھاڑ دے۔ تب ڈر کے مارے زویا نے شامیر اور اپنا رابطہ بتایا کہ کیسے وہ میری اور گوہر کی تصویریں شامیر کو بھیجتی رہی اور امی کو بھڑکاتی رہی ہے۔ امی نے خوفزدہ ہو کے گھر بدل لیا تھا، اور میں اس قابل ہی نہ رہی تھی کہ گوہر کا سامنا کر سکوں۔ ہاں مگر میں نے نمبر تبدیل نہیں کیا کہ مجھے خبر تھی تمہیں میری گواہی کی ضرورت پڑے گی۔ فون بند ہو گیا تھا۔ وہ بند فون کو تا دیر تکتی رہی۔ ہر بات کا تمانچہ سارا جمال کے منہ پر آن پڑا تھا۔ وہ سڑکوں پر وحشت زدہ چلتی رہی۔ اسے یاد نہ رہا کہ اسے سواری میسر ہو سکتی ہے۔ اسے یاد بھی نہ رہا کہ وہ ایک گھر بھی رکھتی ہے، اور اس میں لوٹ کر بھی جانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ شاہی قلعے کی اونچی فصیلوں کے سائے تلے چلتی، وہ منٹو پارک کے فوارے دیکھتی، بادشاہی مسجد کے گنبدوں سے اٹھتی اذانوں کی آواز سنتی۔ وہ منزل کو ڈھونڈتی چلتی جاتی تھی۔ بی بی کیا کام ہے، کب سے ایسے بیٹھی ہیں؟ فون چھن گیا کیا؟ وہ پولیس والا اکتا کے سر پر کھڑا پوچھتا۔ وہ بینچ پر سر نہواڑے پولیس اسٹیشن میں بیٹھی تھی۔ بوائے فرینڈ رقم لے کر بھاگ گیا کیا؟ وہ جدید شکوک کے مطابق پوچھتے، اور جب وہ مستعد ہو کر سلیوٹ کرتے سر کے بوٹ دیکھتی، وہ سر اٹھا کے سر کو دیکھتی۔ وہ جو خالی نظروں سے اسے دیکھتا تھا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سوجی آنکھوں میں سے مزید پانی رسنے لگا۔ رکا ہوا دریا رواں ہو گیا۔ پلیز گھر چلتے ہیں۔ وہ ہچکیاں لینے لگی۔ سپاہی حیران، اب بس کرو پلیز، آؤ گھر چلتے ہیں۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ تھکن زدہ بولا اور آگے بڑھا۔ آئی ایم سوری، ایکسٹریملی سوری۔ وہ اس کی کلائی تھامتا اسے لے کر باہر نکلا۔
وہ کھنچتی گئی، روتی گئی، بولتی گئی۔ مجھے غصہ تھا مگر انجان تھی کہ سب تمہیں قصوروار سمجھیں گے۔ سچ میں مجھے لگا تم نے سب کو بتا دیا ہوگا کہ وہ شامیر بھائی تھے۔ وہ بول رہی تھی اور وہ شامیر کو سن رہا تھا، اور وہ جو اپنے دوست کے گھر مقیم تھا، ایئرپورٹ کے لیے نکلنے والا تھا۔ گوہر نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا۔ میں نے اسے مارا نہیں۔ دخمہ پارسی رسم کے مطابق مردے کو ایک عمارت میں چیل کبوں کے لیے چھوڑ آنا کیا ہے۔ گوہر اسے مار دینا چاہتا مگر وہ بولتا وہ کبھی تم پر یقین نہیں کرے گی، اور تم تو قبر تک جا کے بھی ذلیل ہی رہو گے۔ لوگوں کو میرا بتاؤ گے تو اس کی گردن پر نظر پڑتے ہی لوگوں کو میں یاد آؤں گا، اور یہ جہنم کی کھائیوں جیسا ہے کہ آپ کی بیوی کو دیکھتے لوگ کسی دوسرے مرد کو یاد کریں گے۔ وہ ہونٹوں سے لہو پوچھتا بولا تھا، اور اگر نہیں بتاتے تو مجرم ہونے میں فقط لمحے لگیں گے، اور مجھے یہ سب سوچنا بھی نہیں پڑا۔ میں تو آخر لمحوں تک اسے ساتھ لے جانے کی کوششوں میں تھا۔ یہ سب اسے خود کروایا مجھ سے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ ہمارے گھر کی عزت ہے۔ اور گوہر دھاڑتا، ہمارے نہیں، تمہارے، فقط تمہارے گھر کی عزت ہے وہ، اس پر تمہارا کا ٹھپا لگا ہے۔ وہ ہذیان بکتا۔ گوہر کو وہ رات کبھی نہ بھولتی۔ مجھ سے زیادہ اسے کوئی نہیں چاہ سکتا، اور یہ سچ ہے۔ وہ پلٹتے ہوئے گوہر کو سناتا، مجھے اسے فقط چاہنے کی چاہ نہیں بھی نہیں۔ میں نے رشتہ بنایا نہیں، رشتہ پالا ہے۔ تم نے اس کے ساتھ جینا تھا اور مجھے اسے جینا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ سوچ کے پلٹا تھا کہ اگر سارا جمال پر اس کا ٹھپا لگا ہے تو وہ کسی اور کا ٹھپا نہیں لگنے دے گا۔ وہ چچا کے سامنے گردن جھکا گیا تھا۔ وہی سارا جمال بے تحاشا رو رہی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی نا، پلیز گھر چلو۔ وہ اسے سرکاری رہائش گاہ کے گیٹ سے اندر کرتا۔ وہ بولتی جا رہی تھی، اب بتاؤ کیا کروں؟ وہ ہار کے پوچھتا، تم مجھے ہتھیلیوں میں پھر سے قید کر لو پلیز، اور انہیں کبھی مت کھولنا۔ جمال نور راجپوت کے کہنے پر بھی نہیں، سارا جمال کے کہنے پر بھی نہیں۔ کیسے روئی تھی؟ اور کچھ؟ وہ اپنی ہتھیلی اس کی ہتھیلی پر رکھتا مسکرایا۔ لیمپ پوسٹ کے گرد جگنو اڑنے لگتے۔ وہ بے دھڑک کہنے لگی، وہ اس کے آنسو پوچھتا، مجھے تمہارے ساتھ ہمیشہ خوش رہنا ہے۔ وہ پھر سے اپنی ہتھیلی اس کی ہتھیلی سے جوڑتی، مجھے ہر روز تمہیں بتانا ہے کہ آج میں ہاسپٹل میں تھک گئی، میرا فلاں سے جھگڑا ہو گیا، مجھے فلاں برانڈ کی ہائی ہیلز چاہیے تو مجھے گھمانے نہیں لے کے گئے۔ تمہارے فون میں فلاں نمبر کس کا ہے؟ تم گزرتے بادل مسکرائے تھے کہ وہ مرد بے بسی سے اپنی ہتھیلی دیکھتا جس پر قبضہ ہو گیا تھا۔ وہ فون ملا رہا تھا۔ وہ بولتی رہی، اسے آ کر لے جاؤ یار، کب سے لون میں لیے کھڑا ہوں۔ اسے شازم سے کہا، اندر نہیں لے جا سکتا نا، اب اتنا بھی فرشتہ مت سمجھو مجھے، اسے آواز دبا کے کہا۔ سارا جمال نے فوراً اس کی ہتھیلی چھوڑی، ہنس کے اسے گیٹ سے باہر دھکیلا جہاں شازم کھڑا تھا، جو شاید یہیں کہیں تھا۔ وہ چلنے لگی تو آواز دی، سنو، اپنے ابا کو منا کے رکھنا۔ وہ مسکرائی تھی، وہ تو ہیرو خود کرتا ہے نا۔ وہ آنکھیں پوچھتی بولی تھی، یعنی پوری کہانی میں میرا رول صرف ذلیل ہونے کا ہے؟ چڑ کے کہا۔ دل سے ہنستی وہ لڑکی پوری کہانی کی لڑکی سے کہیں زیادہ زندہ معلوم ہوئی تھی۔